کہ امبیسی کے اندر کھڑے ہو کے میرا اور سفیر صاحب کا کلیش ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوا. اس کے اوپر انہوں نے جتنا ٹیل لگانا تھا انہوں نے لگایا اپنا، لیکن کیونکہ میں کہیں بھی غلط نہیں تھا. جاتے ہیں تو جتنے بھی بڑے تنازع ہیں ان کے پیچھے پھر آپ کا نام ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ کمیونٹی کا اسکول ہے، اس میں کوئی بھی اٹھ کے آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ کسی پیرنٹ نے سوال کیا، اس کو سفیر کے آفس سے کال کر چلی گئی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنے. مجھے انہوں نے آمنے سامنے بٹھا کر ان کو کہا جی آپ کون ہوتے ہیں. میں نے ان کو جی میں اسٹیک ہولڈر ہوں، آپ کون ہوتے ہیں یہ مجھے بات کرنے والے. اگر ایکسیلنسی سفیر پاکستان اگر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں پھر؟ تو میں آپ اگر میری بات کو آپ فالو کریں تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 6 نئے آنے چاہیے، 6 پرانے آنے کو ہی دینا نا. میاں صاحب اگر میاں صاحب جان گے تو کوئی ہو رہا ہوگا نا. جب میاں صاحب خود ہی چیئرمین ہوں گا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی نیا لیڈر آگے نہیں آئے گا، اگر وہی منظر آپ ایک طرف رکھیں اور 2025 کا اسکول کا الیکشن کا منظر ایک طرف رکھیں، آپ کو سملیرٹی نظر نہیں آ رہی دونوں میں؟ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں صبح دوپہر شام، عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، اسکول کلب تنازع، یہ سارے غیر پارلیمانی الفاظ، جہاں جو غیر اخلاقی الفاظ، یہ الفاظ وہ نہیں ہیں جو عام معاشرے میں یہ ترقی کرنے والے لوگوں کو زیب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کا استعمال کریں، جس میں الزامات بھی آتے ہیں، القابات سے بھی نوازا جاتا ہے. قرآن کو حکم ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو. یہاں پر ہم دوسرے آدمی کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں. تو جو منسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، بار بار ایک نام آتا ہے، میں کھل کے نام لے دیتا ہوں آپ کو، میاں منیر صاحب کا نام آتا ہے. پچھلے دنوں ایک دعوت میں نے میاں صاحب کو کہا بھی کہ میاں صاحب ذرا کلیئر کریں اس بات کو، بار بار کیوں لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کہ آپ نے جا کے منسٹری میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو نام ہے 2-3 نام ہیں، ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے. تو میاں صاحب نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں کہا جی این جی صفائی دیں یا بڑی ساری گل کر کے صفائی دیں. میرا خیال ہے کہ آج کے بعد کمیونٹی میں جو بھی اختلافات ہوں گے یا جھگڑا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اس کی ریزن یہ افساد ہوں گے. کنہوں نے کہا ہے؟ ایکسیلنسی نے جی، ہر معاملے کی وجہ امیر حمزہ ہوں گے. اسکول کے معاملے کو لے کے اگر معاملے کمیونٹی میں اختلافات رائے اور اختلاف اور جھگڑے کی وجہ بنتی ہے تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں سمجھوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مسقط نامہ. میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر. عمان کے اندر نیشنل ڈے جاری و ساری ہے، بے شمار خوشیاں اور بے شمار ایسی مسرتیں لے کر آیا ہے. جب بھی ہم جہاں پر بھی دیکھتے ہیں عمان کے لوگ، پاکستانی ہوں یا عمان کے رہنے والے ہوں، وہ اس خوشی کو منا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں اگر ہم اپنے پاکستانی کمیونٹی میں کہ کسی ادارے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اگر ہم سفارتخانہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جشن منائے جا رہے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم پچھلے 4-5 سال سے منی سوشل کلب کا بھی نام دے رہے ہیں، یعنی کہ راوی ریسٹورنٹ ہے تو کاروبار کی تشہیر میرا کام نہیں ہے، لیکن ہم منی سوشل کلب بن چکا ہے. بے شمار یہاں پر ایونٹ ہو رہی ہیں. تو آج یہاں پر موجود ہوں اور بات کرنے والا ہوں ایسی شخصیت سے جنہوں نے مجھے یقینی طور پر بہت سارے سخت سوالات ہیں میرے، اور جن کو مجھے انہوں نے پرمیشن دے دی ہے، ہم سے بات کریں گے. نام بھی ان کا بہت کمال ہے، جن کی ہم 1994 سے فین ہیں. اسی نام کے ساتھ آج ایسے ہی گفتگو کروں گا جیسے میں عمران خان صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عمران طور جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ویلکم ٹو راوی عابد صاحب. بہت شکریہ سر جی. پہلی چیز بڑی دیر کی مہربان آتے 1 سال کے بعد آئے ہیں الحمدللہ. جی جی، 1 سال. بس کبھی آپ کی مصروفیت، ان دنوں آپ دبئی میں تھے، پھر پلان بنا تو پھر آپ کا اوورسیز کنونشن میں چلے گئے، واپس آئے تو پھر آپ کا کاروباری مصروفیت، کچھ ہماری کبھی مصروفیت، سیلز کی فیلڈ میں ہیں تو منتھ اینڈ پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بس اس طرح پھر ٹائم نہیں ملا، تاخیر کے لیے مدد چاہتے ہیں. لیکن جس ایونٹ کے اور جس موقع کے اوپر آیا ہوں یہ بھی تقریباً یادگار ہے نیشنل ڈے کا. دیکھ رہا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ رونقیں خوب لگی ہیں، ہر طرف عمان کا جھنڈا اور پاکستان کا اور سلطان صاحب کی تصویر جو موجود ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کے اندر کی محبت ہے نا، اس کا اظہار کر رہی ہے. 14 اگست پہ بھی ہم نے اس سے بڑا بالکل کیا تھا، بالکل ایسے ہی ہے. میں آیا تھا، باقی میں ہی نہیں، بے شمار لوگ آئے تھے جو تھوڑا سا بھی لیٹ ہوئے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملی. سر یہاں پہ اتنا کراؤڈ آ گیا تھا کہ یہ روڈ بلاک ہو گیا تھا اور آر او بی کو آگے یہ روڈ کھلوانا پڑا تھا. اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہو گیا تھا کہ ہمیں بند کرنا پڑا. سر شروع سے شروع کروں گا. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا چونکہ فین ہوں، پولیٹیکل ایک بات نہیں کروں گا، ان کا بینگ اے کرکٹر
ہم بھی کرکٹ کھیلتے ہیں 1994 سے. بھائی کاشف نے مجھے عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا. آپ آج وہ الگ بات ہے نون لیگ سے ہیں, لیکن ہمیں عمران خان صاحب کا نام سننے کو ملا. آپ کا نام جب بھی ہم لکھتے ہیں نا تو میں لکھتا ہوں عمران صاحب, طور کم لکھتا ہوں. پہلے ہم پوچھنا چاہوں گا آپ کا نام عمران کس سے انسپائر ہو کر آپ کے گھر والوں نے رکھا؟ میرا نام پورا نام میرا عمران ندیم طور ہے جی. میرے والد صاحب کا عبدالعزیز ندیم طور ہے ان کا نام. تو گھر والوں کو والدہ میری کہتی ہیں کہ یہ نام والد صاحب میرے کو پسند تھا یہ نام, اچھا. تو انہوں نے اس حوالے سے میرا نام عمران رکھا. آگے جا کے پھر وہ ہم بھی عمران صاحب کے فین ہو گئے, عمران خان صاحب کے. اچھا. بچپن سے کرکٹ کا بھی شوق تھا. مجھے آج بھی یاد ہے 82-83 میں جو میرے گھر کی ایک الماری ہے, آج بھی 82 سے لے کے اب تک اس کے اوپر خان صاحب کے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں اور آج بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, بڑی بات ہے. تو یہ طور جب میں نے پہلی بار سنا, معذرت چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ بہت کم لوگ نا طور لکھتے ہیں, ہم نے پڑھے نہیں ہیں. کیا ہے طور؟ راجپوت کی جیسے گود ہوتی ہے مختلف کاسٹ میں, اسی طرح راجپوت میں جو ہے وہ طور بھی ہیں, رانے بھی ہیں جس طرح, تو یہ طور بھی اسی طرح ہیں. یہ انڈیا میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. اچھا. پاکستان میں بھی اگر آپ فیصل آباد کی طرف جائیں تو وہاں پہ کافی تعداد میں ہیں. صادق آباد میں, کیونکہ میرا خود بھی تعلق صادق آباد میں ہے, تو وہاں پہ بہت ساری تعداد میں ہیں. سیالکوٹ میں ہیں. اچھا اچھا, پاکستان میں تو ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ. چلیں یہ تو آج کلیئرٹی آپ مل کے گئی. حوالے سے میں بتا دوں آج کل بڑا ایک پرومیننٹ نام صحافت میں اسد طور صاحب کا. بالکل ایسے ہی اسد طور صاحب ماشاء اللہ, ایسے ہی بالکل. طور ویسے دبنگ ہیں وہ صحافت میں, آپ یہاں پر سیاست میں. اچھا, تھوڑا سا تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. صاحب صادق آباد کا ذکر کیا, تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ پھر میری جو پرائمری تعلیم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہے گجرات سے. گجرات سے؟ میرے ننہال کیونکہ گجرات سے. ہاں. تو اس کے بعد پھر میں یہاں صادق آباد آ گیا, تو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول صادق آباد سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر کالج میں چلا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج صادق آباد میں. گریجویشن میں نے کی خواجہ فرید رحیم یار خان سے. اچھا ماشاء اللہ. عمان کب آئے؟ عمان آنا جانا لگا رہتا تھا. میرے والد صاحب جو 73-74 میں آ گئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. لیکن میری جتنی بھی اسٹڈی ہے اور جتنی بھی میری پہلی ارلی لائف جو ہے اسٹوڈنٹ ٹائم کی, وہ سارے پاکستان میں ٹائم اسپینڈ ہوا. اچھا. میں نے ان کو جوائن کیا تھا آگے پہلے 95 میں. اس کے بعد پھر پراپر طریقے سے جو میں نے ان کے ساتھ بزنس میں ہوں وہ 2001 میں. کیا کاروبار کرتے تھے وہ؟ میٹ کا کام کرتے تھے جی میرے اچھا. والد صاحب. بیسکلی جب وہ شروع میں یہاں پہ آئے تھے تو وہ یہ گاڑیوں میں جو ٹیپ ریکارڈر اور یہ بیسکلی ریڈیو میکینک. جی. اچھا. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت کم تھیں یہاں پہ. ایسے ہی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے میٹ کا کام شروع کیا, تو کافی عرصہ وہ اسی میں رہے. میں نے آگے پھر یہ ہوٹل انڈسٹری کو جوائن کیا. آپ نے کب جوائن کیا اس کو؟ میں نے والد صاحب کو جوائن کیا تھا 2001 میں 2 میں. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہوٹل انڈسٹری میں پھر میں نے اس کو ڈائیورٹ ہو گیا. تو آپ کا یہ پہلا وہ ریسٹورینٹ ہے یا اس سے پہلے کوئی اور بھی تھا؟ میرا پہلا جو تھا وہ وادی کبیر میں تھا. اچھا. ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا. اس کے بعد پھر میں نے راوی کے نام سے شروع کیا کوبرا سے. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے راوی برکا میں, پھر الخویر میں, پھر یہ شروع کیا. راوی انسپائر کسی چیز سے ہے؟ جب میں نے راوی اس کا نام رکھا تو اس وقت عمان میں اسپیشلی جو ہے نا وہ آلموسٹ پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کی نسبت سے نام تھے. جیسے پشاوری ریسٹورنٹ تھا الہیکل والوں کا, وہ میرے بھائی بھی ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں اس کام میں. میں ان کو آج بھی یاد کرتا ہوں, درجہ دیتا ہوں. اگر کسی بندے نے مجھے یہاں پہ اس کام میں یا ویسے میرے ذاتی طور پہ میری زندگی میں مجھے ہر لحاظ سے سپورٹ کیا تو وہ ایک فیملی ہے. اور کراچی دربار تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو دکن دربار, حیدرآبادی. تو پنجاب کے حوالے سے کوئی ایسا نام نہیں تھا, لاہور کے حوالے سے. اچھا. تو مجھے یہ نام اچھا لگا. یہ کس سن میں رکھا تھا آپ نے؟ یہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا 2011 میں جا کے. اچھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح ہے. کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. آپ نے کاروبار میں کیا سیکھا ہے, اچھی چیز اور کیا بری چیز؟ دیکھیں جی, یہ بہت سارے لوگوں کو تو صرف سننے میں ملتا ہے کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن میں نے تو یہ فیس کیا ہے اور بڑی ہمت سے فیس کیا ہے اس کو. 2011 کا جو سفر شروع ہوا راوی ریسٹورنٹ کا, اور اس کے بعد 1 برانچ, پھر 2, پھر 3,
تو 2018 میں جب میں اچانک بیمار ہو گیا، مطلب ایک چھوٹے سے پروسیجر کے لیے ہاسپٹلائز ہونا پڑا، تو بیکاز آف سم نیگلیجنس ڈاکٹرس کی، وہ سرجری ایک غلط ہوگی میری. اچھا تو حافظ صاحب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ میں 2 سال کے لیے تقریباً بستر پہ چلا گیا، اچھا تقریباً 2 سال کے لیے. ایون میں 6 مہینے تک تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکا. تو یہ جو آپ بات کی ہے نا کاروبار میں نفع نقصان، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو بندہ دل چھوڑ جاتا ہے نا کاروبار میں، وہ اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا. آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ آپ کا نقصان ہے، فائدہ آپ نے بعد میں سوچنا ہے. 2018 میں نے تقریباً جب صحت یاب ہوا تو لاس میرا 2 لاکھ سے اوپر تھا عمانی ریال میں. اچھا جی. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، اس وقت میرے پاس مور دین 100 امپلائیز تھے، اور جب میں صحت یاب ہوا ہوں تو میرے پاس ایک بھی امپلائی نہیں تھا. سب واپس میں نے بھیج دیے ہوئے تھے. جتنے آؤٹ لیٹ تھے سب بند کر دیے ہوئے تھے. اس میں کوئی 12-14 کو میٹ کے فریش میٹ کے آؤٹ لیٹس تھے، اور کچھ 6 ریسٹورنٹ تھے، ایک ٹریول ٹورزم تھا، ایک آئس کریم کا تھا. سب میں نے بند کر دیے، اور لاس بھی اوپر آ گیا. لیکن والدہ کی دعائیں اور اللہ کی مدد شامل حال رہی، اور کچھ دوست لوکل یہاں پہ جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا. تو دوبارہ سے ہم نے شروع کیا جی الحمدللہ، نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پھر جو ہے مدد کی، اور دوبارہ سے ہم نے اس کو مارکیٹ میں کھڑا کیا. راوی کو ابھی سے دو برانچیز ابھی؟ نہیں جی، ابھی 3 ہیں اس کی. ماشاء اللہ. تیسری کون سی ہے؟ تیسری ایک الخیر میں ہے، ایک گوبرا میں ابھی ریسنٹ ہم نے اچھا اوپن ریسنٹ. کی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. گوبرا الخیر دونوں الگ الگ ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سیاست کی گہرائیوں میں چلے جائیں، نیشنل ڈے ہے، کیا تقریبات کا پلان ہے آپ کا، اور جتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے سجایا ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے یہاں پہ جس آؤٹ لیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی اس میں ظاہر شکور صاحب میرے ساتھ پارٹنر ہیں. اور پچھلے 2018 میں جب میرے بیمار ہونے کے بعد جو ایک دور گزرا ہے، تو ہم نے مل کے پھر اس کو سٹینڈ کیا آلموسٹ. کیونکہ 100% میں ہی دیکھتا ہوں، وہ تو نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک اچھی کیمسٹری ہے صحیح. دونوں کی. نیشنل ڈے کے حوالے سے یہ ہے جی کہ اس وقت جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جیسے آپ نے کہا کہ منی سوشل کلب کا بھی نام دیتے ہیں. جی. اور میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں پیش کرتا ہوں راوی کو، کہ جس طرح لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے، جو اس کا ایک مقام ہے وہاں پہ. کیا میں پاکستان کے وقت آپ کو پتہ ہے جتنے بھی آپ کے پڑھے لکھے لوگ، شاعر، ادیب اور سیاستدان وہاں جا کے بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ ٹائم اپنا سپینڈ کرنا پسند کرتے تھے. آج وہ الحمدللہ اگر عمان میں کوئی جگہ آپ دیکھیں تو وہ مقام جو ہے وہ راوی کو حاصل ہے. یہاں پہ آپ کو ہر طبقے کے لوگ ملیں گے، لیبر سے لے کے لیڈ کلاس تک لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. کھانے کے ساتھ ساتھ سیاست پہ، پاکستان کی سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے، لوکل کمیونٹیز کے مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں چھوڑا جو ہم نے نہیں کیا پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ 23 مارچ سے شروع ہوتے ہیں تو 23 مارچ لے لیں، آگے رمضان آ جاتا ہے تو افطاری لے لیں کمیونٹی کی، چاند رات، عید ملن پارٹی، اس کے بعد 6 ستمبر، اس کے بعد 14 اگست، اس کے بعد 25 دسمبر، کرسمس ڈے، عید میلاد النبی. کوئی ایسا ایونٹ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ میرا نہیں خیال. پچھلے کوئی 7-8 سال سے کنٹینیو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور کمیونٹی نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو سوشل ورک کی بات ہوتی ہے، تو عید کے موقع پر آپ تقریباً 200 لوگوں کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو ہمارے آگے جو 2 لڑکے نماز پڑھ رہے تھے، لیبر کے، مطلب لیبر کلاس کے لڑکے تھے، پاکستانی. اچھا. تو ان کے کپڑے تھوڑے سے پھٹے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہاں پہ آلموسٹ جتنے لوگ ہیں وہ صاحب حیثیت ہی ہیں، تو کیا اچھا ہو کہ یہ لوگ بھی نئے کپڑے پہن کے آئے نماز پڑھیں. تو پھر میں نے آ کے نا اگلے سال دوستوں سے بات کی کہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ سفر ہمارا شروع ہوا تھا کہ گھروں میں جو ہمارے پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ڈرائی کلین کر کے لوگوں کو دیے جائیں. صحیح. لیکن وہ ایک طرف رہ گیا، اور دوستوں نے اس قدر اس میں تعاون کیا سب نے مل کے
کہ ہم نے پہلے سال تقریباً 250 لوگوں کو نئے کپڑے دے کے دیے عید کی نماز کے لیے لیبر کو. ماشاءاللہ. جس ایریا میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی جی یہ ہب ہے لیبر اب کا. ایسے ہی بالکل اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کو جی جی تمام لیبر ہی نظر آتی ہے. ایسے ہی. تو ہم نے پراپر اس میں بھی ہم نے شارٹ لسٹ کیا کہ کون ڈیزرونگ ہے کون ڈیزرونگ نہیں ہے. تو پھر ہم ہر سال اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ چوتھا سال ہے. ہم اس کو 250 تک لے گئے انشاءاللہ. یہ آنے والے سال میں دیکھتے ہیں آپ کہاں پہ جاتا ہے. دیتے وقت گفٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو. وہ جن لوگوں کو ایک دو کو پوچھتے ہیں وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اور بھی لوگوں کو پتہ چلے تو اگلے سال وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ان کی اجازت سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار اس کو اگر ہم لگا دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں. صحیح. تو اس سے پہلے کہ سیاست کی بات کروں جی جو چونکہ نیشنل ڈے ہے پاکستانی کمیونٹی اور عمان کی جو کمیونٹی ہے ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی اگر ہم اپنے دیار غیر میں پاکستان سے نکل کے جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم میری تو یہاں پہ تیسری چوتھی جنریشن ہے. تو آپ یقین کریں میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں جب واپس آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی آ گیا ہوں. خاص طور پہ عمانی جو ہیں ان کا آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ان کی سوشل ٹائز ان کا کلچر ہمارے بہت قریب ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب نیشنل ڈے آ رہا ہے. پچھلے سال ہم نے جو نیشنل ڈے کا پروگرام کیا وہ اتنا ہٹ گیا حافظ صاحب کہ یقین کریں سوشل میڈیا کے اوپر 2 دن تک ٹاپ ٹرینڈ رہا. جو ہیوی بائکرز آئے یہاں پہ منسٹری آف اوقاف کے لوگ آئے مجلس شورا کے لوگ آئے ہز ہائنس آئے مطلب کمیونٹی کے جو شیخ ہیں وہ آئے. تو اس نے اس کو 4 چاند لگا دیے. اس سال ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. اس کا ہوٹل کا جو ہم نے ڈیکوریشن کی ہے مزید کر رہے ہیں. تو پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. جی ظاہر سی بات جب آپ کا ذہن کھلا ہو آپ کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں محبت کرنا کرتے ہوں تو پھر ایسے تقریبات کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اخراجات بھی. یہ بڑی ضروری چیز ہے. دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہر چیز دی ہے. اسٹیٹس دیا ہے ہمارے بچوں کو یہاں پہ رہنے کی جگہ دی ہے روزگار کے مواقع دیے ہیں. تو یہ لوگ ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی خوشیوں میں اس سے بڑھ کے شامل ہونا چاہیے. بالکل ایسے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو وائلیشن ہو رولز کی اور کراس لگے پاکستانی کمیونٹی کے اوپر پاکستان کے نام کے اوپر. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. نیشنل ڈے آ رہا ہے ان کے عید تہوار جو بھی ہے یہاں پہ ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. بالکل ایسے ہی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. یہ جو نیشنل ڈے کے حوالے سے ہم نے آپ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں کو مجھ سے میں ٹور کے بارے میں اسپیشلی تھا راوی ریسٹورنٹ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا تھا کہ کب کیسے آغاز ہوگا اور آپ کس کرائسس سے گزر کر آپ یہاں پر آپ پھر اسٹینڈ لیا. بہت بڑی مثال ہے ہم نے بات کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سیشن کی طرف جائیں جو کہ ہمارا فیوریٹ ہے اور بے شمار لوگ جو ہے نا وہ اس کا ویٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے نا وہ بات کہیں اور نکل رہی ہے. ہاں جی یہ بلال صاحب یہ دیکھیں ہم نے نا یہ نیشنل ڈے کے حوالے سے ہر سال ہی پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سارے ارینجمنٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ یہاں پہ کیک کٹنگ بھی ہے. اچھا. اور کمیونٹی کے لیے کوئی آفر بھی ہم لگائیں گے وہ بھی آج ہم اناؤنس کر دیں گے. یہ ہمارا اوپن ایریا جو ہے یہ یہاں پہ. اور اسی طرح جب آپ یہاں سے اندر چلے جاتے ہیں جیسے ہم یہاں سے پھر اندر آتے ہیں پھر ہال کو بھی ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہوا. انشاءاللہ ایک اچھا پروگرام کل بھی کریں گے نیشنل ڈے کے حوالے سے. جی اس کے حوالے سے بتائیے کیا ہے. یہ انضمام صاحب آئے تھے تو یہ ان کے سگنیچر ہیں. یہ روز ٹیلر صاحب آئے ہوتے ہیں. ہاں یہ ان کے سگنیچر ہیں. یہ لاسٹ ایئر جو بائکرز آئے تھے بوشر بائکرز اور یہ انہوں نے ہمیں گفٹ کیے تھے. یہ چیز ہم نے یہاں پہ لگا دی ہیں. اور اس حال میں ایک بڑی بہترین چیز لگی ہوئی ہے جس کا ذکر ہم وہاں پہ انٹرویو میں نہیں کر سکے لیکن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس کو آپ ایڈ ضرور کیجیے گا. بلال صاحب یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے لگا ہوا. یہ بھی ایک داستان ہے. یہ پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے یہ راوی ریسٹورنٹ پہ آئی تھی اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران طور نے ہائی جیک کر لی ہے پوری ٹیم. سنی تھی بات آپ نے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو آرڈرز تھے کہ آپ نے راوی پہ نہیں جانا اور آپ کے بھائی نے ان کو سب کو لے کے یہاں پہ پورا پروگرام ایک کر دیا تھا جس کو آن ایئر کیا
اور لوگوں کو جن کو اعتراضات تھے ان کو اس وقت پتہ چلا جب یہ پروگرام آن ایئر ہو گیا. وہ کب وہاں سے نکلے, کیسے آئے, کون لے کے آیا, اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہ اپنے آپ میں یہ جو فریم ہے نا, یہ بھی ایک کہانی ہے. پھر یہ یہاں کے لوکل نیوز پیپر میں اپریشیٹ ہمیں کیا تھا, یہ ویئر فوڈ کمیونٹی اینڈ کلچر یونٹ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ کلچر دیکھ لیں, بلوچی کلچر ہے, یہ کے پی کی کا ہم نے لگایا ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے. باہر ہم نے لگایا ہوا تھا گلگت بلتستان کا بھی. نارملی اجازت ہے یہ نارمل ہوتا کیا ہے نا, میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بات میں نے آف دی ریکارڈ کی ہے وہ اور ذمہ میں نہ چلی جائے. میں سیدھا بات کروں گا کہ آپ کھل کے بات کریں. میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں ان کے جوابات ضرور آئیں انشاءاللہ. نارملی سویر پاکستان جو انٹرویو ہوا میرا پہلا, جو سابق سویر پاکستان کا انٹرویو تھے, میں نے بہت زیادہ پریپریشن کی تھی کیونکہ فرسٹ میٹنگ تھی جب نوی صدر بخاری صاحب آئے. ان کے لیے نہیں میں جانتا تھا, بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑی, ان کے پرانے انٹرویو سننے پڑے مجھے, آرٹیکلز پڑھنے پڑے, ان کے فیس بک کو وزٹ کرنا پڑا, پھر جا کے پھر دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وہاں سے بھی ہیلپ لی, تو پھر پریپریشن ہوئی. اس کے بعد اگر میں نے کسی عام کمیونٹی ممبر کے بارے میں اگر میں نے سرچ کی ہے نا, ابھی آلموسٹ 428 انٹرویو, جب کہ 429 کا آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اس سے پہلے سویر پاکستان ہو چکا ہے, 427 نشر ہو چکے ہیں. کبھی اتنی تیاری میں نے نہیں کی جتنی تیاری میں اب کر کے بیٹھا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھا سکوں اور آپ کی دل آزاری بھی نہ کروں, لیکن وہ تمام باتیں کروں جو آپ کے حق میں بالکل نہ ہوں لیکن کمیونٹی کے حق میں ہوں. پہلا سوال آپ کے بارے میں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لسٹ میں شامل کیا کہ جن لوگوں کے لیے آپ کو بھرپور طریقے سے تیاری کرنی پڑی. عام سے آدمی ہیں ہم, بھائی ہیں آپ کے, آپ نے اس قدر عزت دی, آپ کا بھرپور شکریہ. آپ شروع کریں, میں بھی ریڈی ہوں. جی انشاءاللہ. ہر آدمی کے پیچھے نا ایک لقب ہوتا ہے. جیسے میاں منیر صاحب کی بات کریں گے تو وہ ہم ان کو جب بھی بات کرتے ہیں, سابق چیئرمین ہیں, قمر اعظم صاحب ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں, مختلف لوگ ہیں, ان کا مختلف تعارف ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح جب سوشل کلب بند ہوا, آگے تک اس پر بات کریں گے بند کیوں ہوا, کیسے ہوا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سوشل کلب بند ہوا تو آپ نے ایز اے محسن کمیونٹی کے طور پر اپنے قدم اٹھایا, اور سوشل کلب بند ہونے کے باوجود بھی آپ نے سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ آپ نے کروائیں. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ہم اگر اس کے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو جتنے بھی بڑے تنازع ہیں ان کے پیچھے پھر آپ کا نام ہوتا ہے, ایسا کیوں؟ پیچھے نہیں, اگر آپ اس کو حالیہ دور میں بھی کہیں, میں 2001 کووڈ سے بات کی لے اب تک 5 سال کا بات کریں, وہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی ایک خاص کا نام بھی لیں یا 2 کا لیں, 3 کا لیں, تو میں میرا بہتر طریقے سے اس کے اوپر آپ کو جواب دے سکتا ہوں. کوئی بھی تنازع سوشل کلب کا اٹھا کے دیکھ لیں, اسکول کا تنازع سوشل کلب کا جس حوالے سے کہتے ہیں, جی ہم نے ایک باڈی تشکیل دے دی تھی اور عمران صاحب نے وہ بند کروا دیا پورا پروسیجر. ابھی یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں, جو کووڈ کے بعد ہوا, کووڈ کے دوران جو جی اس کا یہ ہے کہ دیکھیں حافظ صاحب, ایک چیز ہوتی ہے اخلاقیات. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, اگر شاید اس دور میں ہم کوئی بولڈ سٹیپ لے لیتے نا, تو کمیونٹی آج اسکول اور کلب کے حوالے سے جو چیزیں فیس کر رہی ہے وہ نہ کرتی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلے اس وقت میں اور کاشف زعیم صاحب میاں صاحب کے ساتھ گئے تھے, اور ہم نے ان کو کوشش کی تھی کہ ان دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے پیچ اپ کروا دیں, اور جو ایک انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کریں, اور دونوں کو سیٹیں ڈیوائڈ کر دیں. لیکن اس بارے میں آپ کو ایک واضح بتا دوں کہ میں کبھی بھی خواہش مند نہیں رہا سیٹ کا. کبھی بھی میں نے خود کو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی ڈائریکٹر بننا ہے یا کچھ بننا ہے, کبھی بھی نہیں رہا. ایز اے کمیونٹی ممبر ہمیشہ کوشش کیا کہ ان کے ساتھ مل کے اچھے طریقے سے کام کیا جائے. تو وہ اس پہ کوئی بھی راضی نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ورک سٹارٹ کیا, تو ظاہر ہم نے بھی آگے ہو کے اس میں حصہ ڈالا اور لوگوں کو کہا کہ جی الیکشن میں آنا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں دبئی میں تھا اور ظاہر شکور صاحب میرے ساتھ تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو. جی ہم لوگ دونوں گئے ہوئے تھے دبئی میں, تو ان کو فون آ گیا کہ آپ واپس آئیں, اور اس طرح سیٹرڈے کے دن جو ہے نا اوور ٹیکنگ ہے. تو ظاہر صاحب کا بھی نام تھا اس میں. جی بالکل. تو ہمارا کام دبئی میں ختم نہیں ہوا تھا. اچھا. تو میں نے ان کو کہا یار ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا, تو ہم نے 2 دن رکنا بھی ہو. انہوں نے کہا یار مجھے نا وہاں پہ بڑا ضروری کام پڑ گیا, اب جانا. مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں.
تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں پھر دوبارہ آ جائیں گے. تو ہم واپس آ گئے بدھ کے دن. جمعرات کے دن نا انہوں نے جب منسٹری کا ٹائم ختم ہو گیا تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ سیٹرڈے کے دن ووٹ ٹیکنگ ہے. میں نے اس وقت کے سفیر بگن صاحب کو کال کی کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو دوسروں کو بھی موقع دیں, اگر دو کو ہی آپ نے موقع دینا تو پھر اتنا بخیرہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. انہوں نے کہا جی نہیں آپ خاموشی اختیار کر لیں. تو ہم نے بہتر فیصلہ کیا. میں نے کہا جی کیسے بہتر فیصلہ کیا, دو پارٹیز کو آپ بانٹ رہے ہیں, یا تو باقی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس میں ڈال لیں تو پھر سب کو ایک بنا لیں, ایک گروپ بنا لیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے اپنا فیصلہ کر دیا. تو جمعرات کے دن پھر ہم نے اپنا سورس یوز کیا اور ہم نے پھر اس کو ان کو بتایا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پراپر الیکشن کے تھرو آپ آئیں. ہر چیز کو پہلے تو آپ اے جی ایم بلائیں, نہ اے جی ایم بلائی گئی, نہ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا, اور بند کمرے کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے. تو پھر فرائیڈے کے دن حافظ صاحب یہ ویسے سننے والی بات ہے, چھٹی کے دن میں جی فرائیڈے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پھر ان کو کالز آ گئی کہ جی یہ جو ووٹ ٹیکنگ آپ کرنے جا رہے ہیں سیٹرڈے کے دن یہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ مجھے شامل کیا جاتا. ذاتی صرف یہی تھی کہ یا تو تمام لوگ جو محنت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس میں آپ شامل کریں, یا پروسیس اس کا سلیکشن کے بجائے الیکشن میں جائیں. تو یہ ایک وہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں جی, کبھی کبھی ذات بھائی مجھے مذاق سے بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی جان تسی دبئی رہ جاندے تے چنگا سی. میں کہ تسی مینوں اتھے دس دے تو میں رہ جاندہ دبئی. یعنی کہ جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر تنازع کے پیچھے آپ ہیں, بات صحیح ہے. آگے چلتے ہیں, چھوڑ دیں. آپ نے آگے سوشل کلب کی جب الیکشن ہوئے 2018 میں آپ کس کی طرف تھے؟ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو میرا خیال ہے میں نے میاں منیر صاحب کو سپورٹ کی تھی. آپ راجہ صاحب کو یا میاں صاحب کو؟ نہیں میاں صاحب کو. کی بات ہے, پکی بات. اور 2021 میں آپ کو کس نے سپورٹ کی تھی؟ مجھے کس نے سپورٹ کی؟ آپ نے کس کو سپورٹ کی تھی؟ میں ہمیشہ سے میرا خیال ہے میاں صاحب کی گروپ کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتا آ رہا ہوں. اچھا, پھر اگر آپ نے ان کو سپورٹ کی تو پھر 2018 کے الیکشن میں آپ کی چپکلش کس سے ہوئی تھی؟ پھر میں بھی وہاں پہ تھا. میاں صاحب سے ہی ہوئی تھی. ہاں, کیوں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ کچھ چیزوں کے اوپر میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ جو بندہ 2 بار الیکٹ ہو کے آ جائے, تیسری بار وہ نہ آئے, کسی اور کو موقع دے. کیونکہ یہ جو ہماری آگے ینگ جنریشن ہے نا حافظ صاحب, اس نے بھی تو کام کرنا ہے نا. تو میں میاں صاحب کو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میاں صاحب آپ کنگ نہ بنیں, آپ کنگ میکر بنیں. وہ جس تنازع کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا شدید ہو گیا تھا وہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, اور میں نے میاں صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ آپ آنے والے دنوں میں اس طریقے سے نہ کریں, بجائے چیزوں کو سلیکشن کی طرف لے کے جانے کے اس کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اور میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں, اگر اس چیز کو لوگ پھٹا سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں تنازع کا شکار ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کو ڈیڈ لاک لگانا پڑے گا کہ سلیکشن والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو الیکشن کی طرف لے کے جائے. لیکن 18 والا تو پورا الیکشن ہوا تھا, میں وہاں پہ تھا. ارشد علی خان صاحب نے وہ کنڈکٹ کیا الیکشن, پورا پروسیس ہم نے دیکھا. فجر کے ٹائم جب سیلیبریشن ہوگی کہ جیتنے کے بعد ہم پھر گئے تھے. جی وہ سلیکشن تو نہیں تھی. نہیں وہ سلیکشن نہیں تھی. اس کے بعد کی میں بات کر 2021 کی بات کر لیتے ہیں. 2021 میں الیکشن ہوا, آپ نے کہا میاں صاحب کی طرف تھے, لیکن اگر ہم جب آپ کے میسیجز دیکھتے ہیں تو آپ کی تو جو اشارے ہیں وہ دوسرے گروپ کی طرف بھی نکلتے ہیں. دیکھیں میرے آج بھی اگر میسیجز آپ دیکھیں گے نا, آج کی ڈیٹ کے کرنٹ اسکول کے حوالے سے, اسکول اس کلب کی بات کریں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو آپ کو دونوں طرف کے بیلنس نظر آئیں گے. اگر ایک سائڈ میں ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو میں اس کو بھی کریٹیسائز کرتا ہوں, اگر دوسری طرف سے دوسرا ہے تو اس کو بھی کرتا ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو وزن کسی نہ کسی ایک جگہ پہ ڈالنا پڑتا ہے. صحیح, 2 پارٹیز ہوں تو آپ کسی ایک طرف ڈالتے ہیں. وہ ہمیشہ سے میرا جو جھکاؤ ہے یا آپ سمجھ لیں جو فیور ہے وہ اس گروپ کے ساتھ ہے, میاں صاحب کے ساتھ. یعنی کہ جن کو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ نویانو آن دو بابا جی کار جاؤ, وہ تو میں آج بھی کہتا ہوں. آج بھی کہنا چاہیے. 2021 کا الیکشن کیسا ہوا تھا؟ کیا سینیریو یاد ہے؟ کب کیسے ووٹنگ ہوئی؟ کیا مناظر تھا؟ میں اس وقت تھا نہیں, تو کیا کچھ مناظر پیش کریں گے؟ لوگ ٹائم سے آ گئے تھے, الیکشن ہو گیا تھا, لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے. فیئر ہوا تھا میرا خیال ہے وہاں تک تو جو مجھے نظر آیا ایسا ہی تھا. وہاں پہ
منسٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس چیز کو جو لوگ کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر جو اس وقت کے الیکشن کمیشنرز تھے ارشد علی خان صاحب، میرا خیال ہے وہ آپ کے پروگرام میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کو کوڈ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ فیئر نہیں ہوئے تو میرے ساتھ 1 to 1 بیٹھ جائیں. میرا خیال ہے اس کا جواب مجھ سے زیادہ بہتر وہ دے سکتے ہیں. اگر وہ ون سائیڈڈ نہیں تھا، پچھلے دنوں سجاد صاحب کا انٹرویو کیا میں نے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تو واضح کہا کہ وہ یک طرفہ تھا. ہماری پوری ٹیم کو اکثر لوگوں کو انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے، تم نامینیٹ نہیں ہو سکتے، تم الیکشن نہیں لڑ سکتے، یک طرفہ سارے معاملات ہوئے. کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ میں ہمیشہ سے کسی کا کینڈیڈیٹ نہیں رہا. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کمیونٹی کی بھلائی میں اگر کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا فیور کرنا ہے تو پیچھے رہ کے اس کو سپورٹ کیا جائے. کمیونٹی گرو چلی آپ کو کہا جاتا ہے نا، میاں صاحب نے آپ لقب دیا، یاد ہے آپ کو؟ کس چیز کا؟ کمیونٹی گرو. گرو، اچھا مہربانی ہے جی ان کی، انہوں نے یہ لقب دیا، بہت بڑا لقب ہے. اس کا بہتر جواب جو ہے نا وہ بلال بھائی وہ آپ کو خان صاحب دے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کی ریجیکشن کی ہے. نہیں، وہ خان صاحب اپنی بات کو خود ڈیفینڈ کریں گے، وہ کرنا جانتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ میں، ہم سب کے سینئر ہیں. وہ آپ کی زبان سننا چاہتا ہوں. نہیں، میرے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ایک دوسری پارٹی کلیم کر رہی ہے اور جو الیکشن کمشنر ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی آپ کو اگر کسی کو بھی شک ہے تو میرے ساتھ 1 to 1 بیٹھ جائیں، تو میرا خیال ہے اس میں پھر میرا کردار اتنا اہم نہیں رہتا. اس پارٹی کا اور الیکشن کمشنر کا جو ہے اختیار وہ زیادہ بہتر ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، اور اگر کسی کی ریجیکشن ہوئی تو وہ جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے کی تو کیوں کی. اگر وہی منظر آپ ایک طرف رکھیں جی اور 2025 کا اسکول کا الیکشن کا منظر ایک طرف رکھیں، آپ کو سملیرٹی نظر نہیں آ رہی دونوں میں؟ آ رہی ہے، سیم ہے. آ رہی ہے. پہلے وہ خلاف تھے، اب آپ خلاف ہیں. بات ادھر ہی کریں. کس چیز کے؟ پہلے انہوں نے میاں منیر صاحب نے کہا جس جو وہ جیتے ہیں، تو دوسرے گروپ نے کہا کہ ہم اس کو سلیکشن کو نہیں مانتے. اب اس طرف ایسا ہو رہا ہے تو آپ نہیں مان رہے؟ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھوں گا. اچھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف جو ایک الیکشن کمشنر ہے نا وہ یہ کلیم کر رہا ہے اس بات کا کہ میرے اوپر جو بھی الزامات ہیں، یا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے یا لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کیے جائیں تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے. تو میری رائے آپ کو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میری ذاتی رائے آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک انٹرویو اور رکھ لیں جس میں جن لوگوں کو شکایت ہیں اس میں ارشد علی خان صاحب کو بھی بٹھا لیں اور جن کو شکایت ہیں ان کو بھی بٹھا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ جی ان کا یہ کلیم ہے، اور وہ بہتر آپ جواب دے سکیں گے. کرنٹ سچویشن میں ریجیکشن میں تو خان صاحب نے واضح کہا نا کہ میرا کوئی کردار نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بس الیکشن کی حد تک کیونکہ میں الیکشن کمشنر نہیں ہوں، وہ ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں آئے، میں نے دیکھے نہیں آج تک، تو مجھے نہیں پتا کہ اگر کس کی ریجیکشن ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے، اس کے جواب دہ جو ہیں وہ اس وقت کے الیکشن کمشنر ہیں. کرنٹ سچویشن میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پہ کہ مجھے بٹھا لیں، تو میں کہتا ہوں اخلاقی طور پہ پھر آپ اسکول چیئرمین صاحب کو بھی بٹھا لیں، ہمیں بھی بٹھا لیں. تو اگر ہم چیئرمین کو کیوں؟ الیکشن کمیشنر کا مقابلہ الیکشن کمیشنر سے ہوگا نا، تو الیکشن کمیشنر کو بٹھا لیں آپ. الیکشن کمیشنر جو ابھی الیکشن کمیشنر ہیں جو کرا رہے ہیں، جب پہلے اس میں بات کر لیتے ہیں، گروپس میں بات چل رہی تھی، چلیں اس میں بات کر لیتے ہیں. میں تو آلریڈی ایکسیلنسیز کے اوپر پوائنٹ آف ویو لے کر آیا ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں باتوں میں ان کا بھی ذکر ہو جائے. جو الیکشن کمشنر ہیں قانونی طور پر وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں اسکول کے الیکشن میں؟ دیکھیں آپ کے بائی لاز میں بہت سارے جو ہے نا چیزیں کی کمی ہے، جس کے اوپر 2 دن پہلے ڈسکشن بھی ہوئی ہے سفیر صاحب کے ساتھ. اور یہ تو ایک چھوٹا سا اسکول ہے، اگر آپ پاکستان کا آئین پڑھ کے دیکھ لیں تو وہاں بھی امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے، ترمیم کی گئی ہے نا آرمی چیف کو سے آپ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں اپنی من مرضی کی، جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی من مرضی کی کرتے ہیں چیزیں. دیکھیں یہ کچھ دن پہلے میری 10 دن پہلے پچھلی جمعرات کو سفیر صاحب سے بات ہوئی کہ جی آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن میں کون آ رہا ہے؟ ان کا عمران مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے پوچھا آپ کو پتا؟ میں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے. میں نے ان کو بتایا. پھر میں نے ان کو یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بائی لاز میں تبدیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. میں نے ان کو بھی بتایا. ان کا آپ فون بند کریں، میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں. آدھے گھنٹے کے بعد ان کی دوبارہ مجھے کال ہے. ان کا جی بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں سچ ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں اس کو، جہاں تک قانونی طور پہ چیزیں ظاہر ہے بائی لاز انہوں نے پڑھا ہے، اس میں گنجائش ہوگی، انہوں نے بنا لیا. قانونی طور پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر. اخلاقی طور پہ اگر آپ اس کی بات کریں تو ایک ایسا شخص جس کو آپ نے ہی امپلائی رکھا ہو اور اس نے آپ کو ووٹ بھی کرنا ہو
اسی کو آپ الیکشن کمشنر بنا دیں. تو آپ مجھے آپ بتائیں کہ اس میں اخلاقی طور پر تو چلیے اس پہ ہم بات لمبی ہو جائے گی. جی جی قانونی طور پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اخلاقی طور پر وہ کرتے ہیں ان کی ثواب جیتی ہے. جی قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ قانون میں وہ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو بائی لاز ہیں جو ہم نے دوسرے لوگوں کی، میں نے آپ کو وہی کہا کہ بائی لاز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے جو اس وقت کے جو کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو اگر انہوں نے بھی کیا ہے، اس میں گنجائش ہوگی، انہوں نے کر لیا، تو قانونی طور پہ تو میرے خیال اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. مطلب پھر ان کی ٹھیک ہے سلیکشن، سلیکشن بینگ الیکشن کمشنر ان کی سلیکشن ٹھیک ہے؟ نہیں، اخلاقی طور پہ نہیں، قانونی طور پہ بات کرنا ہے. اخلاقی طور پہ چھوڑ دیں. قانونی طور پہ تو میں نے آپ کو بتایا بائی لاز میں یہ چیز نہیں تھی. بائی لاز میں اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے قانونی حساب سے، ان کے حساب سے ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے اوپر آپ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اخلاقی کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں قانونی کارروائی جو ہے وہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر میں آپ کو کہوں تو میں آپ کی توسط سے آج بھی کلیم کر دیتا ہوں کہ ان کا جو پہلا ٹینیور تھا اس کا NOC دکھا دیں آپ. وہ تو بہت دیر سے ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر. میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو ضیاء صاحب کے حوالے سے بھی یہ تو ایشو رہتا رہا ہے ماضی میں بھی. ضیاء صاحب صدیقی صاحب کے حوالے سے. میں اب بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. میں اس کے اوپر کل کو نا حلف پہ بھی بات کر لوں گا. چلیں میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ضیاء الحق صدیقی صاحب، اور یہ میں آپ کو حلفاً بات کر رہا ہوں، ان کی 1 to 1 میرے ساتھ بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی جب انہوں نے اپنا پہلا NOC مجھے پیش کیا تھا تو کیونکہ عربی یہ ان کا ایک ورژن ہے، عربی میں تھا تو میں نے پڑھا نہیں، میں نے ایسے لگا کے دے دیا تو وہاں سے ان کی سلیکشن ہوگی. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ NOC اسکول کے چیئرمین شپ کے لیے نہیں تھا، پیرنٹس کی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے تھا. یہ میں آپ کو حلف جی پہلے ضیاء الحق صدیقی صاحب کے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھی میں پہلے ویسے. ٹھیک ہے جی گروپ میں. تو دیکھیں چیزیں اسکول کو لے کے اگر آپ دیکھیں گے، اگر ایسا ہوا ہے انہوں نے کیا ہے، کمیٹی کے ممبر بنے یا چیئرمین بنے، ڈیفینیٹلی ہے تو کمیٹی کے ہی حصہ، میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا. قانون میں کہیں پر تو گنجائش ہوگی منسٹری کی سائڈ سے کہ انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ ابھی تک وہ کام کرے، جب کہ ہے بھی وہ منسٹری کے امپلائی. منسٹری کی اگر آپ بات کرتے ہیں ہمارے لیے بڑا معتبر ادارہ ہے، بے شک بہت زیادہ معتبر ادارہ ہے. جہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لاز کو فالو کرنا اور چیزوں کو دیکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بینگ اے ایکسپیٹریٹس جی یہ آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ نے اسٹینڈ کہاں کرنا ہے. دنیا میں انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اداروں سے بھی ہوتی ہیں، ازالے بھی ہوتے ہیں، ممکن ہے. جی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف منسٹری ہے، ایک طرف کورٹ ہے. منسٹری نے ایک ڈیسیژن دیا ہے، کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہی کا ایک ادارہ ہے. تو یعنی کہیں نہ کہیں انسان سے یا اداروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر تو پاکستانی ادارے سے ہوئی ہے تو اس کا حل تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، ہمارے پاس الحمدللہ معتبر شخصیت شیخ صاحب موجود ہیں، فیاض علی شاہ صاحب جو آپ کی ایونٹ میں آتے رہتے ہیں، بلکہ زیادہ آتے یہاں پر ہیں. اگر وہ موجود ہیں، سفیر پاکستان موجود ہیں، ان کی دونوں کی موجودگی میں، جب کہ آپ دونوں کی بات کو انکار نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے بھی، عمان کے لحاظ سے بھی اور پاکستان کے لحاظ سے بھی، پھر بھی ہمیں منسٹریوں کی جانب جانے کی بجائے ہمیں عدالتوں کی جانب جانا پڑا. یہ جو نقصان ہو رہا ہے کمیونٹی کا، سفیر پاکستان نے بھی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر جو پروگرام اس میں بھی کہا، آج جو سیشن کی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس سے کمیونٹی کا بہت نقصان ہوا ہے. عدالت میں ہم نے منسٹری کو اور عدالت کو اپنے آمنے سامنے کھڑا کر دیا. کیس جیت جائیں تو بھی ہار ہے کمیونٹی کی، کیس ہار جائیں پھر تو ہار ہی ہار ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کا وہاں سے جانے سے پہلے کوئی یہاں تک کوئی حل نہیں تھا اس کا. نہیں، میری آپ بات سن لیں نا، آپ اس کی روٹس کو دیکھیں نا. یہ ضرورت لوگوں کو کیوں محسوس ہوئی کورٹ میں جانے کی؟ کہاں سے شروع ہوا یہ سارا نظام؟ کہاں سے بتا دیں پھر اس پہ میں آپ بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے جو سفیر محترم تھے پاکستان کے یہاں پہ، آپ کو پتہ ساری بات ہے. جی کورٹ کچہریوں کا آغاز انہوں نے کیا. انڈیویجول لوگوں، کبھی آپ نے زندگی میں سوچا ہے کہ ایک پاکستان کا امبیسڈر ایک پاکستان کے شہری پہ دوسرے پاکستانی شہری کی وجہ سے کیس درج کروا دے؟ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس نے کیا؟ میرے اوپر ہوا. کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ تو غلط ہوگا. میں آپ کو وہی کہتا ہوں، اگر غلط ہوتا تو کورٹ مجھے سزا دیتی نا. کورٹ نے تو مجھے باعزت اس کیس میں بری کیا. ان کے جانے کے بعد نہیں، ان کے ہوتے ہوئے. ان کے جانے سے 3 دن پہلے اس کیس کا فیصلہ ہے. ایکچولی وہ جا چکے تھے پہلے، اس سے پہلے یعنی تھے یہاں پہ، یہیں پہ فزیکلی تھے لیکن آفیشلی جا چکے تھے. دیکھیں میں نے اس کیس میں کورٹ کچہری
اور تھانہ دونوں دیکھیں. یعنی اگر دو بندوں کا آپس میں کلیش ہے اور دونوں ہی پاکستانی ہیں جی تو بینگ اے کمیونٹی آپ لیڈر یا آپ سمجھ لیں سفیر پاکستان جو کہ اس کی پوسٹ یہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ریزالو کریں, دونوں کو بٹھا کے بات کروائیں. صحیح. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ میری آپ کے ساتھ جھگڑا ہے تو آپ کی فیور میں امبیسی کے لیٹر ہیڈ پہ میری کمپلین ڈال کے آپ کورٹ میں کمپلین کر دیں, اپنی آپ پاور کا استعمال کریں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ سنتی ہیں بندے کو اور اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں اور حق سچ کے اوپر کرتی ہیں. میں نے کورٹ میں اس کے اوپر کٹہرے میں کھڑا رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ چیزوں کو فیس کیا ہے اور میں نے بتایا ان کو, اور یہ پورا کیس بے بنیاد نکلا ہے, اس میں کچھ نہیں نکلا. تو یہ کیس وہاں سے شروع ہوا. آپ کو پتہ ہے میرا داخلہ بند کیا گیا امبیسی میں, نوٹس لگایا گیا. تو ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے, 2 دن بھی نہیں نکالے انہوں نے نوٹس لگانے کے بعد. وہی نوٹس اتر گیا, بلکہ مکر گئے کہ جی میں نے تو کوئی نوٹس ہی نہیں نکالا, لیکن حالانکہ ہمارے پاس نوٹس تھا لیکن ہم نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا. ایون ہم اگر اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے تو ہمیں پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا آنا تھا, لیکن ہم نے نہیں کیا. میرے بچوں کو ہاکی کے میچ میں اسٹیڈیم سے باہر نکالا گیا کہ یہ عمران طور کے بچے ہیں. اور ریکارڈ ہے میرے پاس واٹس ایپ کے گروپ, اس میں میسیجز پڑے ہوئے ہیں جو میں نے اس وقت سفیر پاکستان کو کہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا خیال ہے اس وقت کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ پتہ نہیں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے, میرے اوپر یہ کیا گیا, میرے بچوں کو اسکول سے اس میں اسٹیڈیم سے نکالا گیا. جو اس کی بنیادی ایک وجہ تھی وہ اسکول میں بچے کو کھڑا کیا گیا 2 گھنٹے کسی ایک وجہ پہ, جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. پھر امبیسی میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے جس طریقے سے بدتمیزی سے بات کی, لیکن وہ پھر میرا اپنا ایک طریقہ ہے, شاید غلط ہو یا درست ہو مجھے نہیں اس بات کا پتہ, لیکن غلط بات مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وہ ایک بڑی مشہور بات ہوئی تھی اس کہ امبیسی کے اندر کھڑے ہو کے میرا اور سفیر صاحب کا کلیش ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوا. اس کے اوپر انہوں نے جتنا ٹیل لگانا تھا انہوں نے لگایا اپنا, لیکن کیونکہ میں کہیں بھی غلط نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ 2 سال کا عرصہ ہم نے کس طریقے سے گزارا یہ ہمیں پتہ ہے. لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے راوی پہ نہیں جانا, کلائنٹس کو کہا جاتا تھا فون کر کے آپ نے راوی پہ نہیں جانا, لیکن جتنا انہوں نے اس کو زور دینے کی کوشش کی اللہ نے اتنا ہی دوسری طرف عزت سے نوازا اور اپنی مہربانی کی اور کرم بھی کیا. ایسے ارشد خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے نا زیادہ فائدہ راوی ریسٹورنٹ کو ہوا ہے. پہلے ایک برانچ تھی, اب دوسری برانچ کھل گئی الخویر میں. بلال صاحب اگر کوئی کمزور دل بندہ ہوتا ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو جتنا پریشر میرے اوپر تھا نا ڈیلی بیسس پہ, اور میسیجز مجھے آتے تھے کہ پاسپورٹ کینسل کروا دیں گے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ جائے گا, ڈیپوٹیشن ہو جائے گی, یہ ہوگا, لیکن یار میں نے کیا ہی کچھ نہیں تھا. میرا آپس میں اگر کسی بندے کے ساتھ کلیش ہے اور میں نے وہ چیزوں کو پروف کیا ہے, شاید میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے سفیر پاکستان سے, جی سنڈے کا دن, نویس صفدر بخاری صاحب سے, اس محفل میں انہوں نے برملا یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران میں جب آیا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک, انہوں نے کہا کہ آج میں نام لیتا ہوں کہ عمران نے جو مجھے باتیں کہی ہیں وہ 1 سے لے کے 100 تک جتنی بھی باتیں تھیں ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی, ایک بھی غلط نہیں ہوئی. اور میں آج بھی کلیم کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جس کے بارے میں کی ہیں, وہ چاہے اسکول کے بارے میں ہو یا چیئرمین صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا ماضی میں تو بہت شدت تھا, اب تو خیر اس میں کافی بہتری آئی ہے. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں وہ شخص ایسا تھا نہیں, میں آپ کو سچی بات اگر بتاؤں, اس پہ آگے بات کریں گے. جی, تو اس کو حالات نے اور کچھ اس کے اپنے مہربانوں نے جہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, میں دعا گو ہوں کہ وہ اس میں بہتری طریقے سے جو ہے نا ریسکیو کر لیں. لیکن آپ کے جس معاملے میں سید فیاض علی شاہ صاحب کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہے؟ شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں, محترم ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میں نے کبھی بھی ان کو انوالو نہیں کیا. میں نے اپنا دکھ ہمیشہ ان کو سنایا, رائے ان سے لی ہے, رائے انہوں نے دی بھی ہے. انوالو ہونا آپ کس لہجے میں انوالو ہونا؟ چاہتا ہوں کہ
یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا جی چاہے ان کی جانب سے ہوا آپ کی جانب سے ہوا لیکن شروعات ہو گئی کیس ہو گیا بجائے اس کی کہ پھر آپ عدالتوں میں جاتے کیس واپس بھی لیا جا سکتا ہے نا انیشیل اسٹیج میں تھا تو کیا اس وقت آپ نے بات کی شاہ صاحب سے؟ بالکل بات ہوئی. ہاں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ بڑا بہت ہی زبردست کویشچن ہے اور کمیونٹی کو اس بات کا پتہ بھی چلے گا کہ جب یہ پورے زوروں پہ کام چل رہا تھا نا دونوں طرف سے, ادھر سے وہ اپنا زور لگا رہے تھے, ادھر سے میں اپنا لگا رہا تھا. چھوٹے آدمی ہیں لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے, کچھ اچھے دوست, کچھ اچھی پہچان, کچھ اچھے لوگ جاننے والے پاکستان میں ہمارے بھی ہیں جو ہماری بھی قدر کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنا پورا زور لگایا. تو جب یہ میلوں کا سلسلہ شروع تھا دونوں طرف سے, اور تو شاہ صاحب بیچ میں آئے اور ایک اور بڑا محترم نام اپنا میاں ریاض صاحب کا. تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, رات کے 12 بج گئے, بڑے مزے کی بات آئی. تو انہوں نے کہا یار عمران کو پتر چھڑ دے, کی لینا ہے مجھے. میں کہ جی میں نے تو چھوڑا ہوا ہے, اب وہی نہ چھوڑیں, کمبل ہی نہیں چھوڑ رہا مجھے, تو میں کیا کروں. کہ یار آج اس بات کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں کہا جی آپ بڑے بیٹھے ہیں, حکم کریں کیا کرنا ہے. شاہ صاحب نے کہا عمران ہم بات کرتے ہیں جا کے آپ کے بہاف پہ, اور آپ نے بھی تھوڑی لچک کرنی ہے. میں نے کہا شاہ صاحب میرا پورا اختیار آپ کے پاس ہے, اور یہ میاں ریاض صاحب کے پاس ہے, جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا. میں بضد تھا کہ یہ کیس واپس لیں, پہلے جو دالام میں میرے اوپر کیا ہوا تھا, میں نے جو پاکستان میں سفیر کے اوپر کیا تھا وہ میں بعد میں لوں گا کیس واپس. تو انہوں نے کہا یار ہم گرنٹر ہیں اس میں, اگر آپ کو پہلے لینا پڑتا تو آپ پہلے لے لیجیے گا. میں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لیا, جیسے آپ کہیں گے کہا. بلال صاحب یہ بڑے محترم ہیں میرے لیے آج بھی, انشاءاللہ آگے آنے والی زندگی میں بھی رہیں گے. میاں صاحب, فیاض صاحب, سید فیاض علی شاہ صاحب, کرنٹ ایک آفیسرس امبیسی میں سرو کر رہے ہیں, وہ ایک چلے گئے. یہ چاروں شخص اور ایک گلو بھائی. گلو بھائی کے ساتھ تو میرا تعلق اس طرح ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ میرے بزرگ بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, یعنی بہت بہت زیادہ کلوز رشتہ ان کے ساتھ. یہ میری خاطر رات کو 12 بجے سفیر صاحب کے گھر میں گئے. اچھا, صبح 4 بجے تک میٹنگ چلی. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ عمران اپنی درخواست واپس لے لے تو میں بھی واپس لے لوں گا اور یہ معاملات ختم کر دوں گا. مجھے صبح 3 بجے 4 بجے فون آیا شاہ صاحب کا کہ کل آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی شاہ جی میں کر لوں گا. اس کے بعد صبح ایسا کیا ہوا کہ وہ ورڈ میں نہیں یوز کرنا چاہ رہا جو محترم سفیر صاحب نے استعمال کیے ان تمام معزز شخصیات کے لیے جو ان کے گھر میں میرے لیے گئے تھے, کہ پھر انہی شخصیات کا مجھے فون آیا کہ جی آپ نے کیس واپس لیا, ہمارے کہنے پہ نہیں لینا آپ نے واپس. اچھا, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر کلیش ختم کر دیں گے اور ایک جگہ بیٹھ جائیں گے, لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ آپ ختم کریں گے تو یہ ختم کریں گے, لہٰذا آپ سوچ سمجھ لیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ سٹینڈ نہیں کر رہے تو پھر میں نے تو نہیں واپس لیا, اور میں نے پھر اینڈ تک واپس نہیں لیا. پھر کورٹ کچہری فیس کی ہم نے, اور الحمدللہ ان کے جانے سے 3 دن پہلے ہم نے یہ کیس جیتا. اور جانے سے پہلے پھر ان کو میں نے فون بھی کیا کہ جی آپ نے جو یہ کام کیا تھا تو میں نے کیس ون کر لیا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے بلال صاحب وہ ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہوتا. میری اب بھی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ, کبھی کبھی ہوتی ہے. اچھا, اتنی لڑائیاں سرے راہ کچھ اور پسے پردہ کچھ, کبھی کبھی نہیں, وہ اس سینس میں ہوتی ہے کہ جو باتیں ان کو میں کہتا تھا نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, وہ کہتے تھے نہیں تم جھوٹ بول تو نہیں ہوگا. وہ جیسے جیسے چیزیں ہوتی رہیں تو ویسے ویسے پھر میں ان کو فون کرتا ہوں کہ ہاں جی اب بتائیں یہ کام ہو گیا, میں نے آپ کو کہا تھا. تو کافی ساری چیزوں پہ وہ سہمت ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بیٹا کر کے بات کرتے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں, لیکن اب کیا کریں, خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو آپ کی لڑائی تھی, ابھی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. لڑائی ہوئی, شروعات ہو گئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی, کیوں ہوئی, یہ ایک تفصیلی پہلو ہے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لڑائی شروع ہو گئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو بعد میں کمیونٹی کا نام دے دیا گیا. عمران طور اور عمران چودھری کی, آپ دونوں عمران کی آپس کی لڑائی ہے, لیکن اس کو کمیونٹی کا نام دے دیا گیا کہ یہ جو میرے اوپر کیس ہے اس کا مطلب ہے کمیونٹی کے اوپر کیس ہے, میرے خلاف بات ہے, کمیونٹی کے خلاف بات ہے. ادھر ہے اگر سفارت خانے پر بات آ گئی ہے, عمران چودھری پر بات آ گئی, اسپیڈ پاکستان کا باپ پر بات آ گئی.
آپس کی لڑائی میں کمیونٹی کا یہ نقصان جو دیکھیں ہوا میں ہے. آپ کو بات بتاؤں, یہ سوال جو آپ نے کیا نا اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر انڈیویجول میرے اوپر ہی کیس ہوتا نا خالی, تو آپ یہ بات کر سکتے تھے کہ کمیونٹی کو کیوں انوالو کیا گیا, اس میں انوالو کیا گیا, اس میں ارشد علی خان صاحب کو انوالو کیا گیا, ایک ہی کیس میں ڈفرینٹ الگ الگ کیسوں میں, اچھا سفارت خانے کی طرف سے. اس میں کچھ اور لوگوں کو انوالو کیا گیا. اس کے بعد جو رویہ ان کا تھا لوگوں کے ساتھ, ایون چلے لوگوں کو چھوڑیں ان کے اپنے امپلائیز کے ساتھ, یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں جو صبح اٹھ کے فیس بک کے اوپر چلتی تھی, تو لوگوں نے دیکھی ہوئی یہ ساری چیزیں. ان کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے تھے, اپنے امپلائیز کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے تھے. تو حالی اگر میرا ہی ہوتا نا عمران طور کا ورسز علی عمران چودھری کا, تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کمیونٹی, کیونکہ پھر اگر آپ کمیونٹی کا نام لیتے ہیں تو اس میں اور بھی لوگ جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے. صحیح. تھوڑا سیاست پہ آتے ہیں. آپ جو ایونٹ کراتے ہیں, جیسے بھی نیشنل ڈے کی بات کی آپ نے, 14 اگست کی بات کی, 23 مارچ آ گیا, 6 ستمبر, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی تہوار ہو, کوئی بھی دن ہو, عمان کا ہو, پاکستان کا ہو, ہمیشہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ کاروبار کے لیے ہے, سیاسی قد بڑھانے کے لیے ہے, اداروں سے تعلقات بڑھانے کے لیے ہے, یا کمیونٹی کے لیے ہے؟ دیکھیں یہ میں اور ظاہر سب کرتے ہیں, جاج شکور سے 100% ہم لوگ مطلب کمیونٹی کی فیور بھی کرتے ہیں. کاروبار تو چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا, اب بھی چل رہا ہے. لوگ آتے ہیں, ہر چیز کا ایک معیار ہے. میں نے آپ کو بتایا لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کھانا کھانا ایک دور کی بات ہے. لوگ کسی کو ٹائم دینا ہوتا تو کہتے ہیں یار راوی پہ آ جاؤ. یہاں آج کا تو خیر ویسے ہی ویدر بڑا اچھا ہے. اب جب لوگ اس کو نام دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جی یہ اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں, اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ان کی ایک اپنی ذاتی رائے ہے, میں اختلاف نہیں کرتا ان کے ساتھ. اور اگر کمیونٹی کا بھی کام ہو جائے اور آپ کو بزنس کے لیے بھی پروموشن مل جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا بزنس مین کی نشانی ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک اچھے بزنس مین کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کو بزنس پرپز کے لیے بھی یوز کر لے, اداروں کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی استعمال کر لے, اور کمیونٹی کے لیے بھی کر لے. بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, آگے بڑھتے ہیں. کمیونٹی میں کچھ افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں, جو میں یہ نہیں کہتا آپ کی سائڈ سے, دوسری سائڈ سے کہتے ہیں جی پہلے پرابلم کریٹ کی جاتی ہے اور پھر کریٹ کرنے کے بعد پھر اس کا حل دیا جاتا ہے. کریٹ کرنے والا اور حل دینے والا ایک ہی نام ہوتا ہے, وہ عمران طور. ایسا ہی ہے. اچھا, یہ ایک خاص طبقہ ہے جو پچھلے جن کے ساتھ میرا جھگڑا بھی رہا ہے, اور وہ ان باتوں کو کہتے بھی ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. اگر سلوشن ہم سے نکلنا ہے, اللہ معاف کرے اتنے بڑے نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, ہم ان کے بعد آتے ہیں, سلوشن انہوں نے نکالنا ہے, جن میں پرومیننٹ جو ہیں وہ ارشد علی خان صاحب ہیں, فیاض علی شاہ صاحب ہیں, میاں ریاض صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, اس طرح اور بھی لوگ ہیں, راجہ صاحب ہیں, آفتاب گیلانی صاحب جن کا میں خاص ذکر کروں گا, میرے بزرگ, میرے دوست, میرے محترم, ہمارے تو یوتھ کے ساتھ میرے لیے بہت کچھ. ہمارے تو یوتھ کے ساتھ ان کا اگر ذکر نہ ہو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری سٹوری ادھوری ہے. صحیح ہے. تو جن کو لگتا ہے کہ ہم یہ شاید جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, ڈکا ضرور ڈالتے ہیں جو چیزیں بائی پاس ہو رہی ہوں, جو کمیونٹی کی فیور میں نہ جا رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ بتا دیں, یا تو ہم یا تو ہم الیکشن میں ہم نے لڑنا ہے, کلب کا ہم نے نہیں لڑنا, اسکول کا ہم نے نہیں لڑنا, تو ہمارے کیا بینیفٹس ہیں؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ روایت کو ختم کریں, بچوں کو لے کے آئیں, جو ینگ جنریشن ہے ان کو آپ آگے لے کے آئیں. کل کو آپ نے ایک سائڈ میں ہو جانا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو بچے گرون اپ ہوئے ہیں یہ برگر بچے ہیں, ان کو آپ نے پالش کرنا ہے تو انہوں نے آگے کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے. جب آپ ان کو لے کے نہیں آئیں گے تو یہ کمیونٹی کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ باپوں کو اب چاہیے کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اگر 12 بندے ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, فائنانس ڈائریکٹر ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی ٹیم میں 6 کا رول ادا کریں. 6 سینئر ہوں, 6 نئے لوگ ہوں. پھر آنے والے 4 سال, 2 سال چھوڑ کے, پھر 2 سال چھوڑ کے, وہ جو 6 نئے ہیں ان کو آپ سینئر شپ پہ لے کے آئیں اور 6 نئے لے کے آئیں. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں, اگر اس میں کسی کو پرابلم نظر آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو یہ ہم فیوچر میں بھی کریں گے. تو میاں صاحب کی اگر ٹیم کی بات کریں, میاں صاحب خود بزرگ ہیں, ان کے ساتھی چودھری باز صاحب آتے ہیں, وہ بھی بزرگ ہیں,
پھر نئے چہرے کہاں آئے؟ تو میں آپ اگر میری بات کو آپ فالو کریں تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 6 نئے آنے چاہیے، 6 پرانے آنے کو ہی دینا نا. میاں صاحب اگر میاں صاحب جان گے تو کوئی ہو رہا ہوئے گا نا. جب میاں صاحب خود ہی چیئرمین ہوں گا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی نیا لیڈر آگے نہیں آئے گا تو پھر ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے انہوں نے نئی ٹیم دے دی ہوئی ہے آپ کو. جب اسکول کے الیکشن آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس بار اسکول کے کلب کے جی تو آپ کو بہت سارے نئے چہرے دونوں طرف سے نظر آئیں گے. دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. ان کی جانب سے تو جو میاں صاحب کا انٹرویو تھا جو کہ ان کی برتھ ڈے کے اوپر ہم نے کیا تھا پروگرام اسپیشلی، اس میں شاندار بخاری، عمران صدیقی 2 بڑے نام دیے تھے جو کہ بالکل نئے چہرے ہوں گے جن طور پر سے. باقی تو کاشف زعیم صاحب ہیں اور کلیم صاحب یا دیگر افراد ہی ہوں گے. لیکن اسٹل جب میاں صاحب کی ان کی پشت پناہی کریں گے تو جو ان کے مخالفین ہیں میاں صاحب کی اس وقت جو مخالفین ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سمجھیں گے کہ آگے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے برائے نام ہے، پیچھے سے ڈوریں تو میاں صاحب لا رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا کلب کا ایک الیکشن ہے. آپ ملکوں کی سیاست دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. آپ اپنے ملک کی سیاست دیکھ لیں آپ کو یہی رنگ نظر آئے گا. اگر کہنے سننے کو ملا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بات پہ اگر کوئی اعتراض کر دے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی اہل بیت جی کوئی بھی آدمی اعتراض کرتا ہے، آپ اس کو اختلاف کی بجائے مخالفت میں چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ میری مخالفت جو ہوئی ہے ابھی، جو جنرل بات کر رہا ہوں میں اسپیسیفک بات کی وہی بات کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال ایسا جو یہ پچھلے دنوں میں واقعات ہو گئے ہیں پچھلے سفیر صاحب کے دور میں، اس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہوئی ہو، کوئی ایک بھی ثابت کر دے. بلکہ کوشش ہم کرتے ہیں اگر ہو بھی گئی ہو تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی مخالفت کسی وجہ سے ہو بھی گئی ہے تو آنے والے کچھ ہی دنوں میں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہی ڈال کے بیٹھیں اور ملیں تو اس کو مخالفت نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ خیالات نہیں ملے. صحیح ٹھیک ہے. یہ تو چلیں جو آپ نے وضاحت دی، بار بار قانون کی بات ہو رہی ہے، بار بار عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. میں کووڈ سے پہلے جہاں پہ تھا 4-5 سال سوشل کلب سے منسلک رہا، ہم نے عدالتوں کا لفظ نہیں سنا، نہ اسکول کے معاملے میں نہ ہی کلب کے معاملے میں. بہترین سموتھ سب کچھ چل رہا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان سے 2 سال ہو گیا عمان واپس آئے ہوئے، تو اب یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. صبح دوپہر شام عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، اسکول کلب تنازع، یہ سارے غیر پارلیمانی الفاظ، جہاں جو غیر اخلاقی الفاظ، یہ الفاظ وہ نہیں ہیں جو عام معاشرے میں یہ ترقی کرنے والے لوگوں کو زیب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کا استعمال کریں، جس میں الزامات بھی آتے ہیں، القابات سے بھی نوازا جاتا ہے. قرآن کو حکم ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو. یہاں پر ہم دوسرے آدمی کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں گروپس میں جنرل بات کروں گا دونوں سائڈ سے، آپ کی سائڈ سے بھی ان کی سائڈ سے بھی، ہر طرف سے سیم سین چل رہا ہے. یہ جو معاملات قانونی طرف چلے گئے ہیں، کمیونٹی کی اس سے ساکھ آپ کی نظر میں کتنی خراب ہوئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے؟ نہیں اس کی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کرنا، پہلے آپ اس کے روٹس دیکھیں یہ کیوں ہوئی ہے. جیسے بھی ہوئی، جہاں سے بھی ہوئی، میں آپ کو نتائج پہ بات کریں گے. نتائج پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جب تک ہمارے جو بڑے ہیں نا، بڑوں تھوڑا یہ بتا بڑے کون ہیں؟ سفارت خانہ کو لگا لیں. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا، جب تک آپ کٹ نہیں لگائیں گے نا پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے معاملے کو، تو یہ معاملہ اسی طرح چلنے ہیں. لیکن ایک ادارہ سفارت خانہ پاکستان کا ادارہ ہے، کیسے وہ کہے گا عمران تو ماتا، عمران ندیم تم آجا، کیسے کہیں گے؟ وہ تو ان کو تو سارے قبول ہیں. جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ماضی میں بھی یہ جو جس اسٹیج پہ کمیونٹی آئی ہے، یہ پسند اور ناپسند شخصیات کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کو لے کے آنا ہے، اس کو نہیں لے کے آنا. اس کو آپ کٹ لگا دیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نہیں 100%. دیکھیں میرا اختلاف اس بات پہ ہے، آج بھی ہے کل بھی ہوگا. آپ نے کوئی بھی پروسیس کرنا ہے اسکول کا لے کے کلب کا لے کے، آپ الیکشن پہ آئیں، اس میں بھلے کوئی بھی بندہ الیکٹ ہو کے آ جائے. میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے میری چیئرمین اسکول کے ساتھ میٹنگ ہوئی 1 to 1. اس کے ساتھ چیئرمین اسکول پاکستان اسکول امیر حمزہ صاحب کے ساتھ چیئرمین اسکول. اچھا چلیں، اچھا کہ یہ بھی چل آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے سنیں، میری 1 to 1 ہوئی ہے. میں نے ان کے بھی بڑے اعتراضات تھے، بڑے شکوے گلے تھے. بیٹھ کے ہم بڑے اچھے ماحول میں نے ان کو یہ بات کہی ہے. میں نے کہا آپ برائے مہربانی، اس وقت یہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے تھے، ان سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا آپ کوئی بھی کام ایسا نہ کیجیے گا، پراپر چینل کے ساتھ الیکشن کروا کے آپ آئیں. سب سے پہلے میں آپ کے لیے بکے لے کے آؤں گا اور آپ کو ویلکم کروں گا اگر آپ جیتیں گے. آن ریکارڈ بات ہے، گیلانی صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا
امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک اور بڑی پرومیننٹ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ پروسیس کے تھرو آئیں، آپ جیت کے آتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اگر جیت کے نہیں آتے تو نہیں، جیت کے نہیں آتے تو پھر ویلکم تو کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے. بنتا ہی نہیں ہے. تو ابھی آپ ویلکم کریں گے ان کو نہیں کریں گے؟ الیکشن پروسیس تو دیکھ رہے ہیں ہم، اچھا. گہری نظر ہے اس کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ جو بار بار آپ مجھ سے ذکر کر رہے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں یا آپ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے، تو یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں ایس ایم سی کے اور جو بائی لاز میں چینجنگ ہوئی ہیں، جو الیکشن کمیشنر کو ڈکلیئر کیا گیا اس کو بھی میں نے ہی ہائی لائٹ کیا. میرا خیال ہے دوسرے شخص کی جانب سے نہیں، آپ کی نہیں جانب سے؟ نہیں، یہ میری ہی بات ہوئی سفیر صاحب سے اور ان کو میں نے بتایا سب سے پہلے یدی آپ اس کو غور کریں یہ چیز ہو رہی ہے، اور اگلے دن وہ بالکل ٹھیک تھی، یہ چیز ہوئی. تو جب اس طرح کے واقعات ہوں گے حافظ صاحب، ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. پسندیدہ ناپسندیدہ چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. آپ نے دل کو بڑا کر کے نا اس کو ایک بار کٹ لگانا پڑے گا آپ کو، جو میں بار بار لفظ یوز کر رہا ہوں کہ الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کروائیں کہاں آپ کو نظر آئے. ماضی میں بھی یہ اعتراضات لگتے رہے ہیں کہ اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، اس کے ہو گئے. میں ایک ادارے کی بات نہیں کروں گا، میں دونوں اداروں کی بات کروں گا، کلب کی بھی اسکول کی بھی. دونوں پارٹیز جو ہیں دونوں جگہ پہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ الیکٹ ہو کے ہیں، صحیح ہے، تب بھی آپ ٹھیک ہوں گے. اور سختی کے ساتھ اداروں کو برتنا پڑے گا، ان کے ساتھ ان کو بتا دینا پڑے گا کہ جی جو بندہ جیت کے آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہماری ماضی میں بھی کہ لوگوں کو نوازا گیا ہے. یہ آج جو نوبت آئی ہے یہ ان کی وجہ سے ہی آئی ہے. یہ نہ کرتے یہ نہ آتی. یہ جو لوگ کل اتنے طاقتور نہیں تھے آج آپ کو اتنے طاقتور نظر آ رہے ہیں، یہ انہیں کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ طاقتور سے کیا مراد ہے؟ طاقتور سے مراد یہ ہے نا کہ آپ آج کے دن میں دیکھ لیں جو حالات چل رہے ہیں، جو بھی بیٹھا ہوا ہے اسکول کے اوپر یا جو اسکول کو رن کر رہے ہیں، ان کو اگر سفارتخانہ پاکستان بھی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی مطلب وہ بائی پاس کر رہے ہیں اس چیز کو. اگر میں سفیر پاکستان کا انٹرویو کا ریفرنس دوں جو کہ انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ امیر حمزہ بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میری بات بھی نہیں مانتا. وہ اس کی پیچھے ریزن ایک ہی انہوں نے کہی تھی کہ وہ پہلے دیکھتا ہے اپنے اسکول ادارے کو دیکھتا ہے، اور پھر اگر وہ ایکسیپٹیبل چیز ہوگی تو ایکسیپٹ کرے گا، تو بس بولے گا سر اس میں یہ چیز ہے تو مجھے ایسا ہی کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں اوکے. اگر ایکسیلنسی سفیر پاکستان اگر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیے جی، میرے ساتھ جو انہوں نے 10-12 بندے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا نام لے کے کہا جی یہ میرا نام کوڈ لے کے بات کر دیں، تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے. کیا غلط کر رہے ہیں الیکشن میں جو ہو رہا کہ ہے؟ جو بندوں کو پیپر اٹھانے کے لیے ٹائم فریم کم دیا گیا اور الیکشن کمیشنر جو پرنسپل کو بنایا، تو یہ اگر تو ایک بند کمرے میں دروازوں کے پیچھے یہ بات ہوتی نا تو شاید میں یہاں پہ نہ کوڈ کرتا. لیکن وہاں پہ بہت سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے یہ بات ایک دفعہ نہیں کی، میرا خیال ہے کوئی 50 بار یہ بات کی کہ جی یہ کام ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. واضح الفاظ میں انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتے، اور انہوں نے شاید 2 لیٹر بھی لکھے. تو پھر آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر وہی نہیں سٹینڈ کر رہے اور وہی ان کو غلط کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو پھر کیوں اسکول کے چیئرمین جو امیر حمزہ صاحب ہیں ان کے خلاف ہیں آپ؟ نہیں، میں خلاف تو نہیں ہوں. امیر حمزہ کے خلاف ہیں، چیئرمین کے خلاف ہیں؟ نہیں، میں خلاف نہیں ہوں اس کے. میں نے آپ کو بتایا نہیں خلاف نہیں تو پھر عدالتوں تک جانا یہ اس سے اچھا بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں ان کے اگینسٹ امیر حمزہ صاحب کو میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں کہ میں نے بھرپور موقع دیے ہیں ان کو ہر جگہ کے اوپر بھی. آپ نے موقع کس حیثیت سے دیے؟ یہ جو آپ کورٹ کچہری کی بات کر رہے ہیں آخری جو یہ نہیں پرسنلی بیس پہ آپ نے ان کو موقع دیے یا کمیونٹی بیس پہ؟ کیا پرسنل بیس پہ. اچھا، یعنی کہ ان کے ساتھ جو تنازع ہے آپ کا پرسنل ہے؟ نہیں، میرا کوئی پرسنل تنازع نہیں ہے ان کے ساتھ. پھر تنازع کیا ہے؟ میرا کوئی پرسنل تنازع نہیں ہے ان کے ساتھ. تنازع ان کے ساتھ کمیونٹی کے اسکول کو ہی لے کے ہے. 2-3 پوائنٹس ہیں میں بتا دیتا ہوں، وہ اس کے اوپر ہمیں کلیئر کر دیں. ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے. ایک تو آڈٹ رپورٹ ہے، خالی آڈٹ نہیں، فرینزک آڈٹ. ٹھیک ہے. تو جب وہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل کلب کی کروا دیں، آپ کہتے ہیں اسکول کی کروا دینا، وہ کروا رہے وہ کروا رہے ہیں. آپ نے شاید کچھ دن پہلے میرا میسج دیکھا ہوگا، میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ دونوں اداروں کا ہونا چاہیے. بالکل میں نے دیکھا پڑھا ہے، باقی میں اس کو میری عادت ہے کہ میں دونوں اداروں کا کرتا ہونا چاہیے، کسی ایک کا نہیں کہ یہ ایک کا ہو جائے دوسرے کا نہ ہو. دیکھیں میں بینگ اے پیرنٹ، یہ میں کلیم کمیونٹی اسکول ہے حافظ صاحب. جی یہ پرائیویٹ اسکول ادارہ نہیں ہے. جی یہ کمیونٹی کا اسکول ہے.
اس میں کوئی بھی اٹھ کے آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ کسی پیرنٹ نے سوال کیا, اس کو سفیر کے آفس سے کال کر چلی گئی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنا. مجھے انہوں نے آمنے سامنے بٹھا کے ان کو کہا جی آپ کون ہوتے ہیں. میں نے ان کو جی میں اسٹیک ہولڈر ہوں, آپ کون ہوتے ہیں یہ مجھے بات کرنے والے. میرا بنتا ہے سوال کرنا, آپ کا نہیں بنتا. جب ماضی میں اس طرح کی, ماضی میں کیا حال میں بھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں کو فون چلے جاتے ہیں جی آپ نے یہ اپلیکیشن کیوں دی ہے. یار آپ کو اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو ماضی میں نے کتاب پڑھی ہے, آپ کو شاید مل جائے گی, جو ماضی میں قاضی اشرف جہاں صاحب جا چکے جہاں سے پرنسپل تھے. میں نے اس کے حوالے سے انٹرویو کیا تھا کنر شاہ صاحب جو کہ ان سے پہلے پرنسپل تھے وہاں پر. ان کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سفیر پاکستان یا سفیر کوئی بھی ہندوستان کوئی بھی ہو, ان کو عمان کے قانون کے مطابق پیٹرن ان چیف کا لقب دیا گیا تھا. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں امبیسی کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, تو پھر اگر وہ اگر کوئی پریشرائز کرتا ہے تو پھر فائنل ڈیسیجن یہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے کسی کو کال چلی جائے کہ بجائے اس کی کہ آپ عدالتوں کو چلے جائے, پھر وہ لیگل نوٹسز آنے شروع ہو جائے. جب آپ عدالت کی طرف جا رہے ہیں, کمیونٹی عدالت میں جا رہی ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیں فون کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلے آپ اپنے طریقے سے ہینڈل کریں چھوٹے چھوٹے معاملات کو. اگر کوئی کویسچن ریز کرتا ہے, سفیر کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو فون کر کے کہیں جی آپ نے کویسچن کیوں کیا. کس طرح کا کویسچن تھا؟ مطلب کہ جی ہمیں آڈٹ کروا دیں وہ اسکول کا, یا فرض کیوں نوبت آئی وہ آڈٹ کا لفظ یوز کرنا پڑا. سر یہ رائٹ ہے پیرنٹس کا, لیکن وہ تو اینول پہ ہے نا, ابھی مڈ آف دا ایئر میں آپ ڈیمانڈ کریں گے تو پچھلے 4 سال سے شو ڈال رہے ہیں اس چیز کا. ابھی ان کی رپورٹ شو کر کے نا لاسٹ جب ان کا رپورٹ, آپ ایک کام کریں نا, آپ اس کی رپورٹ جو اس نے لگائی ہوئی تھی ویب سائٹ کے اوپر وہ تو کمپلیٹ نہیں ہے. ان کے ہی ایک بہت قریبی جو ان کا میرا خیال ہے کہ ان کی فیلڈ بھی یہی ہے فائنینس کی, وہ 2-3 پہلے میرے پاس بیٹھے ہوتے, کہتے ہیں میں نے ان کو ان کے منہ کے اوپر کہا کہ آپ کی جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ہاں وہ تو گنجائش ہو سکتی ہے. جو کہ آپ فرانزا کی جو بات کر رہے ہیں انہوں نے سمپل میں بھی آڈٹ کرائی ہو تو اس میں کچھ چیزیں. آپ سب دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ پیرنٹس کا کمیونٹی کا اسکول ہے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, آپ اس مقام پہ آ گئے ہیں یا کوئی آپ کو لے کے آگے بٹھا گیا ہے. اب اگر کوئی کویسچن کرتا ہے تو یار آپ اس کو جواب دے دیں. میری بات سنیں نا. جی ہم نے ہائی لائٹ کیا آپ چائنا گئے ہیں, جی صاحب نے کیا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سب سے پہلے میں نے شروع کیا جی آپ چائنا کیوں گئے ہیں. جی میں نے اس کا نام رکھا چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی میں نے پکچر دیکھی ہے جی, چائنا کٹنگ کا نام رکھا میں نے اس کا. اس کے اوپر اعتراض آ گیا, پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے, پھر میں نے آپ کو وہ لنک بھی سینڈ کیا, تینوں ویڈیوز کو جوڑ کے آپ کو میں نے سینڈ کیا. ایک میں سفیر آپ کو ہی کہہ رہا ہے جی آپ نے مجھے یہ بات کی ہے, پہلے تو آپ ثابت کریں کہ سفیر گیا ہے. جی جی, پھر آپ خود ہی انہوں نے کہا نا, خود ہی اگر میں گیا ہوں تو پھر میں نے وہ امبیسی تو انہوں نے دوسری طرف بات چلی گئی. پہلے تو میں گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری سیکشن میں ایک میں نے آپ کو کلپ سینڈ کیا جس میں محترم چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گئے وہاں پہ ان کی قیادت میں. جی جی. تیسرا پھر کلپ میں نے آپ کو سینڈ کیا جن میں دونوں حضرت کھڑے ہیں چائنا میں, گوانزو میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آفیشیل ٹرپ پہ آئے ہیں. تو جب ایسے کاموں میں ہم کویسچن ریز کرتے ہیں تو آپ کو فون آ جائیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے, تو بھائی ہم پیرنٹ ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں آپ کو بچوں کی فیسوں کے لیے, اس میں سے آپ اس طریقے سے کریں گے تو ہم بالکل آپ کو پوچھیں گے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں. چلیے اس میں نے جو چیئرمین صاحب سے پوچھ چکا ہوں سوال, جی آپ کو جیسے آپ نے ریفرنس دیا, میں نے ایکسیلنسی سے پوچھا تھا, انہوں نے اپنا خود جو آنسر دیا, میں چونکہ اس میں کراس ویریفیکیشن نہیں کر سکتا, جس طرح میں نے آپ ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوں کلاس, اس میں کراس کمیونیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے حافظ صاحب. وہ بڑا کلیئر میسج ہے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا, اس میں نہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہوا ہے, اس میں ضرورت ہی نہیں. بعد میں بھیجا, لیکن میں بات کر رہا ہوں نا اس ٹائم پہ میں نے اس ڈیٹیل میں بات نہیں کی. چیئرمین صاحب سے جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر آپ نے کیا کہ جو موجودہ چیئرمین پاکستان اسپورٹ سسٹم, ان سے میں نے پوچھا تھا, جو جنوری میں ان کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے, جب ایکسیلنسی چلے گئے تو ان کے بعد سیشن کیا, اس میں پوچھا تھا میں نے چائنا کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں یہاں سے کوٹیشن مل رہی تھی اس میں اور جو وہاں سے ہمیں مل رہی تھی, ہم نے جا کے فزیکلی چیک کرنی تھی, اور بلکہ جو ہم نے سیمپل منگوانا تھا اس کی کاسٹ زیادہ آ رہی تھی کہ بجائے اس کہ ہم وہاں پہ جا کے خود دیکھ لیتے, تو وہ اس میں ہمیں کاسٹ بہت کم پڑ گئی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لیکن کاسٹ کو کور کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے. اگر اسکول کے بچوں کے پیسے جو ہیں وہ بچتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے وہی تو بچایا. سن لینا میری بات, یہ بری بات نہیں ہے. جی انہوں نے بچا لی ہے. جی. پیرنٹس نے کلیم کر دیا کیا
کہ بھائی آپ نے یہ جو کوٹیشن منگوائی ہے یہ کتنی آئی ہے, کتنے کا آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے آیا ہے. وہ پیرنٹس کا حق بنتا تھا. وہ کتنے پیرنٹس تھے؟ میرا خیال ہے کافی زیادہ تھے اس وقت, تو ایک 10 اپلیکیشن 15 20 مور دین میرے خیال 50 تھے 50 جن کی ایک اپلیکیشن لکھ کے اب منسٹری میں بھی جمع کرائی گئی, بعد اس کے میں بہاف کے اوپر لوگوں کو فون بھی گئے, لوگوں کو یہ بھی کہا گیا سفارت خانہ پاکستان سے کہ آپ نے جاب یہاں پہ کرنی ہے کہ نہیں. اب یہ لینگویج تو نہیں یوز کر سکتے نا آپ, یہ تو سیدھا سیدھا تھریڈ ہے. جی جی یہ تو سیدھا سیدھا تھریڈ ہے. ٹھیک ہے, ایگری. یہ ایک الگ میٹر ہے. آپ سمجھتے ہیں, چلیں آپ اپنی ایمانداری سے بتا دیں کہ ایک سفیر کا, پاکستان کے سفیر کا اس طریقے سے پاکستان اسکول کے چیئرمین کے ساتھ جا کے وہاں پہ خریداری کرنی بنتی ہے؟ نہیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ میں نے, آپ کے پاس ابھی تک کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو جتنے ایکسپینس ہوئے ہیں سفیر پاکستان کے اسکول نے ادا کیے, وہ کہتے ہیں جو ان کا اپنا موقف ہے کہ میں تو چائنا ایمبیسی کے تھرو گیا ہوں, یعنی کہ انہوں نے ایکسپینس کیے ہیں. کس نے کہا؟ انہوں نے خود کہا, اسی سیشن میں کہا ایکسلنسی نے. ایکسلنسی نے کہا خود کہہ رہا ہوں. تو آپ ان کی آڈٹ رپورٹ نکال لیں ان دنوں کی, ان کو کہیں ہمیں بینک کی اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں, وہ تو خیر میں نے جس شخص نے سائن کیے تھے نا چیک کے اوپر, ان کے ایکسپینس کے اوپر, مجھے انہوں نے خود بتایا تھا, مجھے ملاقات ہوئی تھی مینجمنٹ سے, جو ایکس پرنسپل, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے خود سائن کیا اس کے اوپر. وہ الگ بات ہے, چونکہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی ہے, میں اس پہ میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. ان کی اسٹیٹمنٹ ایک الگ ہوگی. جی, آپ کو ایک بندے نے پروف کر دیا کہ ان کے جو اخراجات ہیں اس کے اوپر میرے سگنیچرز تھے. جی جی, میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, جو جس پرنسپل کو, اسکول کی پرنسپل کو جن کو جاب سے فائر کیا گیا, ان کا بھی یہی بیان کہ مجھے جو فائر کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے جو اس طرح کے اخراجات ہیں ان کے اوپر میں سائن نہیں کرتی تھی. اور ریکارڈ بات ہے, جی صحیح. میں کل بھی سٹینڈ کروں گا اس بات پہ. 4000 والا جو کیس ہے, ہاں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان جاتی ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے, یہاں ان کو بتا کے جاتی ہیں, جب وہ پاکستان پہنچتی ہیں تو پیچھے سے ان کو جو ہے وہ ان کی جاب ختم کر دی جاتی ہے. کتنی دیر رہی وہاں پر؟ وہ میرا خیال کوئی 2-3 مہینے رہی تھی. اچھا, اس کے بعد وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی آپ کی جاب, وہیں ان کو میرا خیال بتا دیا گیا تھا. انہوں نے آ کے پروسیس کیا کورٹ میں, کورٹ نے کہا جی یہ طریقہ غلط ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, وہ 4,500 ریال جو ان کو پے کیا گیا, ایڈونچر تو آپ نے کیا, ایڈونچر تو اسکول نے کیا نا, اسکول انتظامیہ نے کیا. اب وہ پرنسپل کلیم کرتی ہیں کہ جو اس طرح کے بلز ہوتے تھے میں ان کے اوپر سائن نہیں کرتی تھی, میں ان کو کہتی تھی کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, اس کے اوپر میرے ساتھ انہوں نے یہ رویہ کیا. اب وہ 4,500 ریال جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ان کو دینے کے لیے, وہ گیا تو بچوں کی فیس سے نا, والدین کی جیب سے گیا. جی جی, آپ نے ایڈونچر کر لیا, جو بندہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اس کے بدلے میں جو آپ نے 4,500 ریال کا ان کو کلیم, کبھی آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ اس کو کیوں فائر کیا تھا آپ نے؟ لیکن انہوں نے ایک جگہ پہ کلیم کہا نا کہ انہوں نے 4 لاکھ عمانی ریال بھی پاکستان اسکول سسٹم کو بچا کر دیے ہیں عمان گورنمنٹ سے. کس چیز کے؟ اسکول کے کئی جو پینڈنگ تھے, جو انہوں نے منسٹری کو پے کرنے تھے, انہوں نے 4 لاکھ. اگر اس طرح کے انہوں نے کام کیا تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. اس پہ اوپر تو آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو کہ جو اسکول کے کام ہوئے ہیں, خاص طور پر میں انفراسٹرکچر کی پہلے بات کروں گا, جو کہ گروپ میں اکثر لکھا جاتا ہے سیمنٹ بجری ریت سارا کچھ. نون لیگ کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں تو وہی سیمنٹ بجری ریت ہی ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں جبکہ وہ تو ہیں تو پی ٹی آئی کے, لیکن وہ سیمنٹ بجری انہوں نے بہت انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا. ابھی اسکول کی لک دیکھیں بظاہر تو اچھی نظر آ رہی ہے, جس کو میں نے آف دی ریکارڈ بھی اپنے بات کر رہا تھا کہ میرے جو لاسٹ انٹرویو ہوا ہے, جس کو بعد میں مجھے کافی سارے القابات سے نوازا گیا, میں نے سارے 8 کویشچن کی 8 کویشچن ہی نیگیٹو تھے جب تک میں باہر نہیں نکلا. میں جب دیکھا انفراسٹرکچر میں آفس بہت اچھا انہوں نے رینوویٹ کر دیا, انہوں نے ادھر میٹنگ رومز اور کانفرنس روم اور سارا کچھ دیکھا تو میں تھوڑا سا انسپائر ہوا, یار یہ اچھا کام کیا انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اچھا کام ہے کہ نہیں انفراسٹرکچر؟ جی جی, بہت اچھا کام ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری کام ہے وہ بچوں کی تعلیم کے اوپر میں اس کا رزلٹ ہے. تعلیم پہ میں بات کرتا ہوں. تعلیم کے حوالے سے اگر اپنا وہی سیشن دیکھا ہو تو میں نے جو پرنسپل ہے وہاں کی پاکستان اسکول مسقط کی برانچ کی, ان سے میں نے بات کی تھی کہ جو 9th کا رزلٹ آیا ہے, مجھے شیخ محسن بھائی نے بتائی تھی ڈیٹیل میں کہ وہاں پر بہت سارے بچے جو ہے نا وہ فیل ہوئے تھے. کیونکہ میں نے انفارمیشن لی تھی ان سے, بچے فیل ہوئے, میں نے ان سے کویشچن کیا کہ بچے فیل ہوئے ہیں, کیوں ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں ان کا جو موقف ہے, پھر آپ اس کے اوپر اپنی وضاحت دیجیے. ان کا موقف تھا کہ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مڈ آف دا ایئر آئے یا اینڈ آف دا ایئر آئے, جب جو ایگزام ہونے والے تھے اس وجہ سے ایسا ہوا, اور اس کا جواب سینئر پرنسپل صاحب نے دونوں نے مل کر ایک کویشچن کا آنسر دونوں نے مل کر دی, جبکہ میں نے صرف برانچ پرنسپل سے ہی یہ کویشچن کیا تھا, لیکن دونوں نے اس کا آنسر دیا. اس کا جواب دے دیا نا انہوں نے پرسوں گروپ میں. کیا
قمر ریاض صاحب نے دے دیا خود ہی جواب. آج کل وہی ترجمان ہے ان کے. نہیں ہم نہ تو ان کے حق میں نہ ان کے ترجمانی نہیں میں میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں نا. پرسوں کا میسج میں آپ کو بتا سر ہم ادارے میں کھڑے ہیں, جی ہم قمر ریاض صاحب کو یہاں پہ کیوں ڈسکس کریں؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, جب قمر ریاض صاحب کی بات آئے گی پھر ہم ڈسکس کر میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں جی کہ پہلے تو ان کے بیان سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پرسوں کا بیان آیا جی پہلے ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا, یہ کیا وہ کیا. اب ہم تعلیم کی بات ہم تعلیم کے اوپر جی جی اب ہم تعلیم کے اوپر کام کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جس طرح بڑی گہری بات کر دی آپ نے, نقطہ اٹھایا جی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے, تو میں آپ اسی حوالے سے یہاں سے بات لے کے چلوں گا. اچھا جی, میں اس میٹنگ میں موجود تھا جو ابھی پچھلے دنوں پیرنٹس کی ہوئی ہے. صحیح. اور یقین کریں کہ اتنا زور لگانے کے باوجود اسکول کی طرف سے پورے انتظامات سب کچھ کرنے کے باوجود پیرنٹس کے بیچ میں اپنے ٹیچرز بٹھا کے, خواتین میں اپنی ٹیچرز بٹھا کے, کہ جیسے کوئی اسکول کی بات ہوتی تھی وہاں سے ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیرنٹس بڑے راضی ہیں. حالانکہ ہم نے یہ جاتے نوٹ کر لی تھی یہ بات. 80% وہ جو سیشن تھا اسکول کے اگینسٹ تھا. 80%. اچھا 80% جو سوالات ہوئے اس کے اوپر اسکول تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے گا. آپ ان کی ویڈیو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ یہ اسکول میں ہوا تھا. نہیں اسکول میں ویڈیو کہاں پہ ہے؟ ان کے پاس ہی ہوگی کیونکہ وہاں تو انہوں نے 8 کیمرے لگائے ہوئے تھے. اچھا ہاں جی, پروفیشنل کیمرے یا نارمل موبائل وغیرہ؟ نہیں موبائل پروفیشنل کیمرے. ان سیشن ہاں کیا وہ پورا ہوا اس کا. تو وہاں پہ جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جب سوال کیے جاتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کہتا تھا آپ جواب دو, وہ اس کو کہتا تھا آپ جواب دو. تو یہ جس کی بات آپ نے کی محسن شیخ صاحب والے معاملے کی, جی جب یہ بات ہم نے کی تھی تو یہ شبیر صاحب نے معاملہ ریز کیا تھا کہ جی آپ ہمیں یہ سامنے اسٹیج کے اوپر جو آپ نے اسکرین لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ اتنا فائدہ ہو گیا, اتنا لاس ہے. دیکھیں حافظ صاحب, میں ہمیشہ اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ پلان نہیں لیا کہ ہم فیس دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ آنا ہے یا ہمیں پروفٹ آنا ہے سال کے بعد یا 2 سال کے بعد. ہم نے آپ کو پیسے دیے جی, اس کے بدلے میں ہمیں بچوں کی تعلیم چاہیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمیں یہ گناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا, یہ کام کر دیا. بڑا ایک مشہور جملہ ان کا کہ جی میں نے چیئرمین صاحب کا کہ جی میں نے باتھ روم میں ٹائلیں لگوا دی کہ بچوں کو گھر والی فیلنگ آئے. جی جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں نا, ضروری بھی ہے نا, صحت بڑی ضروری ہے جی, بہت ضروری ہے. خاص طور پہ واش روم میں گھر والی فیلنگ آئے تو بڑی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں ان کے آپ 10 انٹرویو اٹھا لیں, میں دعوت سے بات کر رہا ہوں, 9 میں آپ کو اسٹڈی کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی, یا 8 میں آپ کو اسٹڈی کے اوپر بات نہیں ہوگی. وہ آپ کو گنائیں گے جی میں اس کو پروفٹ میں لے کے آیا, اسکول کا اکاؤنٹ بھر دیا میں نے, انفراسٹرکچر چینج کر دیا. انفراسٹرکچر آپ نے چینج کیا اسکول کے پیسوں سے. کرونا کے بعد جب بچوں کی تعداد بڑھی تو ایک دم سے لوگوں نے جب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا, خالی آپ کے اسکول میں نہیں ہوا یہ ایڈمیشن, کہ بنگلہ دیشی اسکول میں بھی یہی پریکٹس ہوئی ہے, انڈین اسکول میں بھی یہی ہوئی ہے کہ تعداد زیادہ ہو گئی. جب تعداد زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو یہ فیسیں ہیں وہ بھی زیادہ آئیں گی, ایکسپینسو ہوگی تو فیسیں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگی. تو اس کے بعد پھر آپ پہلے لے رہے تھے 12 مہینوں کی فیس, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوتا 10 کے اوپر. آپ نے جو چھٹیوں کی وہ بھی ایڈ کر لی, اس میں 13 مہینے کی فیس آپ نے ڈال دی, تو وہ بھی آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. پلس آپ نے فیسیں بھی بڑھا دی, وہ بھی آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. نو ڈاؤٹ آپ نے کام کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے, میرے بھائی نے کام کیے ہیں, نظر بھی آتے ہیں انفراسٹرکچر پہ, لیکن اس نے جان بوجھ کے اپنی پرسنالٹی کو نا وہ کنٹروورشل کر لیا. اس کی ضرورتیں نہیں تھی ان چیزوں کی. وہ کس چیز میں کنٹروورشل ہو گیا؟ بہت ساری چیزوں میں نے آپ کو وہ بات بتائی نا کہ یہ بندہ ایسا ہے نہیں تھا, نہیں تھا. میں آج بھی یہ بات بہت ساری جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں, یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا تھا, یقین کریں آپ. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 2019 میں میں نے ان کا انٹرویو کیا, چونکہ آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں, میں نے تو چونکہ جنرلی ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہی ملاقات ہوتی ہے, پھر ہی کو پتہ چلتا ہے کیسے ہیں. 19 میں بھی ویسے ہی تھے گفتگو میں, معاملات میں. 25 میں میری ملاقات ہوئی 2 بار ان سے, مجھے تو ویسے ہی لگے. آپ کو کہاں پر وہ جا کے ادھر ادھر کے لگے؟ نہیں, وہ بینگ اسکول چیئرمین جب وہ اس کے بعد جو ان کی پرسنالٹی میں چینجنگ آنی شروع ہوئی نا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ واضح ہونی شروع ہوئی. پہلے شاید یہ 2 3 4 بندے بات کرتے تھے, صحیح,
اب میرے خیال زیادہ لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف. نہیں، خلاف نہیں میں کہہ سکتا، مطلب آپ یہ کہ ان کے ساتھ اختلاف رائے، خلاف نہیں، اختلاف رائے. خلاف رائے. دیکھیں بینگ اے ہیومن وہ اچھے ہوں گے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک ادارہ رن کر رہے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، ان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہے. کوئی اگر ان سے سوال جواب کرتا ہے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیں اور چیزوں کو بالکل شفافیت میں لانے کے لیے اس کو اوپن کریں. ہر 2 سال کے بعد جو آڈٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے یہ رائے دی ہے کہ 2 سال پورے کرنے کے بعد جو بندہ دوبارہ الیکشن میں آئے وہ آنے سے پہلے اپنی آڈٹ رپورٹ ساتھ میں لگائے اور اس کو پبلش کرے کمیونٹی کے اندر. لیکن یہ تو اگر یہی بات کرنا ہے تو جب AGM 2018 میں ہوئی تھی سوشل کلب کی، تو وہاں رپورٹ تو وہاں پہ بھی پوری پیش نہیں کی گئی تھی، تو کہیں پہ بھی نہیں کی جاتی. میں بھائی جان وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں، لیکن کہیں پہ کی جاتی نہیں ہے. تو میں اب آپ کو وہی تو کر رہا ہوں کہ آپ نے پھر یہ ان کے اوپر اعتراضات کیوں؟ اس سے پہلے جو شبیر صاحب تھے، اس سے پہلے احد صاحب تھے، کیا کبھی انہوں نے پیش کی تھی؟ نہیں، ہم نے کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا. ہاں، یہ بہتری کی طرف جانا ہے، بہتری کی طرف جانا ہاں، ہے. تو پھر اس کو یہ بہتری کی طرف جانے کے لیے امیر حمزہ صاحب کے گلے میں سیرا کیوں نہ ڈالیں؟ تو اس کو پھر اگر جیسے کہ ہم اختلافات کی جانب لے کر جا کر واپس اسی پوائنٹ پر لے کر آئیں، اگر آپ ان کو دوسرے طریقے سے منا لیتے تو وہ بہتر ہوتا. میں نے تو ان کو بہت منانے کی کوشش کی، اب وہ نہ مانے. وہ میں تو خیر عمران طور ہوں، ان کو سفیر صاحب منانے میں لگے ہوئے، وہ سفیر صاحب سے نہیں مانے. آپ کو بتا دیا انہوں نے، جو بندہ ان کی نہیں مان رہا، آپ کو اس پوسٹ پہ بٹھانے والا بھی یہی ادارہ تھا، آپ کو ایکسٹینشن دینے والا بھی یہی ادارہ تھا، لے کے دینے والا، اور اب آپ اسی ادارے کی بات نہیں مان رہے. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی من مرضی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ چوز کر کے الیکشن میں نہ آئیں. تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں ہے آپ اس کو فالو کر لیں، اور وہ آپ سے زبردستی بھی نہیں کر رہے، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، اور یہ میری ان کے ساتھ کوئی 1 to 1 نہیں ہوئی، بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آج کے بعد کمیونٹی میں جو بھی اختلافات ہوں گے یا جھگڑا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اس کی ریزن یہ حساب ہوں گے. کنہوں نے کہا ہے؟ ایکسیلنسی نے جی، ہر معاملے کی وجہ امیر حمزہ ہوں گے. اسکول کے معاملے کو لے کے اسکول کے معاملے کمیونٹی میں اختلافات رائے اور اختلاف اور جھگڑے کی وجہ بنتی ہے تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں سمجھوں گا کہ جناب. چلے یہاں پر تھوڑا سا میں نا یو ٹرن لینے کی کوشش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں. اگر امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہوتے ہیں، تھوڑا امیجن کرتے ہیں، ویسے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ سدا پھر دوبارہ واپس آ جائیں، جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں میں اس طرح جاتا نہیں. امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی ایک اور صاحب ABCD کوئی بھی آ جاتے ہیں، پورا نام لیں. نہیں کوئی بھی آ جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں نا اب کون سا نامینیٹڈ آدمی ہے، میں بات نہیں کرتا اس کے اوپر، کیونکہ ابھی تک وہ تو کلیئر ہیں، دوسری جانب سے ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے، شش و پنج ہیں، کیونکہ کسی نے نامینیٹ کیا کسی کو، کسی نے نہیں کیا، لیکن جس کو نامینیٹ کیا وہ بولا میں تو حصہ داری نہیں ہوں. ہم بات کریں گے وہ والی جو آگے جا کے چلنے والی ہے. مبیلہ اسکول بن رہا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں آپ کے پسندیدہ آرمی چیف صاحب، جن کی آپ کافی تعریفیں کر رہے تھے لاسٹ پوسٹ کاسٹ میں نے دیکھا تھا، جب آپ اوورسیز کنونشن میں گئے تو بہت تعریفیں کر رہے تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر بات کی بقول سابق سفیر پاکستان کے. تو پھر اس کی تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں وہ زمین الاٹ ہوگی. مبیلہ اسکول میں زمین مل گئی، سہار اسکول میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے تاکہ وہاں پر بھی بڑی کلاسز کا آغاز بھی جا سکے. نزوا اسکول میں جگہ مل چکی ہے. سب سے بڑا اس وقت جو ٹارگٹ ہے کمیونٹی کا اسکول کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، وہ مبیلہ اسکول ہے. اگر امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جو کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے، جس کے اوپر سائن ہو چکے ہیں سفیر پاکستان کی موجودگی میں، منسٹری کی موجودگی میں، کیا وہ پروجیکٹ کنٹینیو ہوگا یا اسٹے آ جائے گا اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ہوگا کنٹینیو؟ لیکن جو اسٹے کی باتیں چل رہی ہیں، پھر عدالت میں اسٹے لے کے آؤں گا، اسٹے کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کمیونٹی میں. میرا نہیں خیال اس طرح کا، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں ہیں، یہ اوپر کے لیول کی چیزیں ہیں. جو بلند و باغ دعوے ہو رہے ہیں گروپس میں کہ یہ اسٹے کے میں نے اپلیکیشن دے دی ہے، اب اس کے اوپر کیس چلے گا، یہ اس گروپ کو بہت بڑا گروپ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں کسی کے جانے کے بعد بھی
کوئی کام نہیں رکتے. لیکن ان کے آنے سے پہلے جی. جو جنہوں نے آنا ہے وہ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ پچھلے 5-6 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فلاں کمپنی کو جس نے عمان کا بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا ہے, جو بہت بڑی شخصیت ہیں کمیونٹی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اس فیلڈ میں بڑا نام رکھتے ہیں کنسٹرکشن کمپنی میں, جن کو کانٹریکٹ ملا ہے, اور یہ نہیں کہ ہائی فائی ریٹ پہ ملا ہے, اس سے اوپر بھی لوگ ریٹ دیا, لوگوں نے کم بھی دیا, لیکن ان کی جو اسٹینڈرڈ تھے وہ مین میچ کر رہے تھے, ان کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہے. اب اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ ان کو کانٹریکٹ کیوں دیا گیا, میں اسٹے لے آؤں گا, کیوں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. گروپس میں تو دوسرے پارٹی دوسرے لوگ تو ہیں, آپ کے گروپ کے لوگ جو یہاں پہ شام کو آ کے بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ کو ویسے نا 2 چیزیں مختلف ہیں, میں آپ کو ایک بڑی واضح آج آپ کو بتاتا ہوں گروپ کے حوالے سے. میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنا ذاتی حیثیت میں. آپ کا کوئی گروپ نہیں ہے, لیکن آپ کی فیور زیادہ میاں صاحب ہے. میں آپ کو بھی کہنا چاہوں, میں اسٹینڈ کرتا ہوں بینگ اے عمران ندیم طور, یا میرے ساتھ جو کچھ دوست ہیں, ہم اسٹینڈ کرتے ہیں الگ سے. وہ دوست کون سے ہیں؟ آفتاب گیلانی صاحب ہیں. وہ دوست نہیں, وہ تو سب کے سینئر ہیں. ہاں جی وہ میرے ساتھ ہی ہیں, کچھ اور بھی دوست ہیں. نہیں, میں نام جاننا چاہتا ہوں. گروپوں میں اگر آپ جاننا چاہیں تو 2 ہی گروپ ہیں جن کو آپ آج کل ہائی لائٹ کرتے ہیں, میاں صاحب کا, دوسری طرف قمر صاحب کا. تو آپ کو اگر پتہ ہو تو ان کی ایک اور بھی کمیٹی ہے جس میں وہ ڈیسنٹ ڈیئر کے نام سے ان کا ایک اور بھی ایک ادارہ ہے. ایلیٹ گروپ شاید نہیں, ان کا ہے. اچھا ان کا, اوکے ٹھیک ہے. یہ دوسری سائڈ سے میاں صاحب کا ہے. اچھا تو میں تو اس کا رکن نہیں ہوں. رکن نہیں ہوں. میری اپنی سوچ ہے, میں اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہوں. میری کسی کے ساتھ بائنڈنگ تو ہو سکتی ہے, کسی کے ساتھ رائے میچ تو ہو سکتی ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں, کل کا نہیں مجھے پتا, لیکن آج کی ڈیٹ میں کسی بھی دوسرے گروپ کا حصہ نہیں ہوں. کسی گروپ کا ایسا نہیں ہے. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے ہر میسیج پہ اس سائڈ سے کبھی زیب جعفری بھائی, کبھی قمر ریاض صاحب, کبھی عامر حمزہ, کبھی احمد گمان, کبھی بلال یوسف, ایسے جتنے بھی لوگ اس گروپ کے لوگ ہیں, قمر ریاض گروپ کے لوگ جو ہیں, وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں, تو آپ کا ہر میسیج ان کے خلاف ہوتا ہے, ہر میسیج فیور ان دا میاں صاحب ہوتا ہے, کیوں؟ بلکہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو اسکول کے اور بھی لوگ خلاف ہیں, آپ کے ہر میسیج ان کو سپورٹ کر یا پروٹیکٹ کر ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے میسیج, یہ بات آپ پوچھ لیجیے گا, ریکارڈ ہے, میں ان کی فیور میں بھی بات کر جاتا ہوں, جہاں پہ یہ قمر صاحب کی اور زیب کی معاملات یا کسی اور کے بھی. لیکن ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہا میرا جھکاؤ اس طرف ہے, اور کیونکہ چیزیں 2 اب ایک طرف جا رہی ہیں, مطلب ایک گروپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا اس کو کر رہا ہے. لیکن اگر اس طرف سے بھی کوئی چیزیں غلط آتی ہیں تو میں ان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں, اور یہ آپ میرے میسیج دیکھ لیں گروپ میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. جو ان کی فیور میں ہوں یا ان کے معاملے میں کوئی غلط بات کرے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی یہ بات غلط ہے, یہ اس طریقے سے. اور میرا خیال ہے یہ قمر صاحب بھی اس بات کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. قمر صاحب آپ کے کوئی پرسنل اختلافات ہیں؟ تھے, ختم ہو گئے. لیکن گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ تو وہ لگے ہوتے ہیں بڑے زور و شور سے. ختم ہو گئے. معاملہ بہتری کی طرف ہے. نہیں, بہتر ہے. زاہد صاحب کے ساتھ دیکھیں, کس کے ساتھ؟ زاہد شکور کے ساتھ تو میرا کوئی نہیں ہے. تو جو افواہیں ہیں بس وہ ایسے ہی ہیں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. ساتھ کیوں ہیں؟ اچھا, وہ ان کو رہے, ہونے بھی چاہیے تکلیف. ہاں, ہونے بھی چاہیے. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا, وہ کسی نے مہربان نے ایک میسج کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے اس کو شٹ اپ کال بھی دے دی. تو اب 6-7 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, آگے اور بھی کریں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو اختلاف کسی بات پہ ہو سکتا ہے, ہوتا بھی ہے, میں اس سے کر بھی لیتا ہوں. لیکن زاہد کی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے چھوٹا ہے وہ عمر میں کسی بات پہ اگریسو بھی ہو جاتا ہوں تو وہ بڑے کول رہ کے وہ اس کو ٹال دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے اس بات پہ کہ میں اگر کسی ٹائم سخت بھی ہو جاؤں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. صحیح ہے. امیر حمزہ کے ساتھ اختلافات ختم ہونے کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ ہاں, کیوں نہیں, ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. کب اور کیسے؟ دیکھیں جی, میں نے نہ ان سے کچھ لینا ہے, نہ میرے کوئی خواہشات ہیں کہ مجھے اسکول میں کوئی پوزیشن چاہیے. میں نے ان کو پرسوں بھی جب ہم وہاں سے اٹھے ہیں سفیر صاحب کے پاس سے, تو یہی بات کر کے اٹھاؤں کہ میں ذاتی حیثیت میں ملتا ہوں اس سے, میں ریکویسٹ ایک بار پھر اس سے کرتا ہوں. بلکہ میں گھر پہنچ جاتا ہوں, امیر صاحب کا فون آ گیا مجھے, بھائی جان آپ کیوں ناراض ہیں, آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا یار میں نے بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ. ٹل ٹوڈے ابھی تک ان کی کال نہیں آئی مجھے, لیکن میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یار ان نیسیسری آپ نے یہ جو چیزیں کی ہیں نا, اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی اگر پوزیشن اسٹرانگ تھی بقول آپ کے
تو آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پوری کمیونٹی کو سفارت خانے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آج کیوں نوبت آ گئی اس بات پہ کہ سفیر صاحب کو یہ کہنا پڑا بندوں کے بیچ میں کہ جو یہ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے اور ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے جو اس نے یہ کیا. باتیں اور بہت ساری کرنے کی ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا ان باتیں. کچھ چیزیں میرے انٹرویو میں بھی ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی. جی جی. کلب کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب سفیر پاکستان نے جو رائل تھکا میں بھی گفتگو کی, آپ وہاں پر موجود تھے, اور میاں صاحب بھی تھے, قمر صاحب, زاز سکور صاحب, سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جب کمیونٹی کے حوالے سے اور کلب کے حوالے سے سفیر پاکستان نے بڑے پرجوش اور کیا کہتے ہیں کہ بہت ان کو یقین تھا کہ اگلے مہینے یعنی ماہ ستمبر میں کلب کھل جائے گا. اور پھر بات چلی منسٹری میں 12 نام چلے گئے, 12 نام ٹوٹل, جو انہوں نے مجھے کہا کہ دونوں پارٹی سے ملا کے 12 نام, فائنلی 6 نام ہی. اچھا نام چلے گئے. ایکسیلنس نے مجھے خیر 12 کہا چلے, جتنے بھی نام چلے گئے, لسٹ چلے گی, ادھر سے لسٹ گئی ہے, ادھر سے ہی پھر ایک کمپلین چلی گئی ہے, اس کے اوپر یہ کیس ہے, اس کے اوپر وہ کیس ہے, اس کے اوپر یہ کیس ہے, اس کے اوپر ایسا کیس ہے, پھر کلب بند. دیکھیں کھلی بات کرنی چاہیے, اس کے اوپر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, دعوتوں میں بھی بات ہوتی ہے, ٹیبل کے اوپر بھی بات, کھانے کے ٹیبل پہ بھی بات ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اس میں میرا نام بھی گیا ہوا ہے. اچھا جی, میں نے سنا تھا. جی میرا نام بھی اس میں گیا ہوا ہے, اور میں نے ایک جگہ پہ کسی نے مجھے یہ بات کی کہ امیر حمزہ صاحب نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں آپ کی بھی تو سلیکشن ہو رہی ہے نا, آپ بھی تو الیکٹ ہو کے نہیں آ رہے. تو میں نے ہنس کے ان کو جواب دیا, میں نے کہا جی یہ انٹرم کمیٹی بن رہی ہے, 6 مہینے کے لیے انہوں نے مجھے کہا, اور میں نے کہا آپ پیپر لائیں, میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, 6 مہینے سے اوپر اگر یہ جائیں گے تو میں ریزائن کر دوں گا, اور میں نے الیکشن میں نہیں آنا, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو الیکشن آئیں گے یا اس کے بعد بھی آئیں گے تو میں نے نہیں آنا. تو جو منسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, بار بار ایک نام آتا ہے, میں کھل کے نام لے دیتا ہوں آپ کو, میاں منیر صاحب کا نام آتا ہے. پچھلے دنوں ایک دعوت میں نے میاں صاحب کو کہا بھی کہ میاں صاحب ذرا کلیئر کریں اس بات کو, بار بار کیوں لوگ آپ کا نام لیتے ہیں, کہ آپ نے جا کے منسٹری میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو نام ہے 2-3 نام ہیں, ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے. تو میاں صاحب نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں کہا جی این جی صفائی دیا یا بڑی ساری گل کر کے صفائی دیا کہ میں نہیں گیا. اب کون گیا ہمیں یہ کھل کے یا تو بات کرے نا. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو بندے گئے ہیں آپ ان کے نام لکھیں, لکھ کے ان کا بائیکاٹ کر دیں. اگر کوئی بندہ گئے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی تو ان کا بائیکاٹ کر دیں. اب یہ جو سفیر صاحب آئے ہیں انہوں نے تو بہت کوشش کر لی ہے کمیونٹی کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے, بے انتہا کوششیں کر دی ہیں. ایسا ہی اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کو اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ہمیشہ, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ جہاں جب یہ میں پروگرام کرتا تھا راوی پہ کہ یار آپ امیر حمزہ کو بلائیں, میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا میں نے نہیں بلانا. مجھے کہتے تھے نہیں آپ میری خاطر آپ بلائیں, تو میں کارڈ ڈال دیتا تھا. دیکھا گروپ میں آپ شیئر کیا تھا, ٹھیک ہے جی, کارڈ ڈال دیتا تھا میں. ایک بار وہ نہیں آئے, 2 بار 3 بار, تو چوتھی بار میں نے ان کو کہا جی, میں نے کہا جی بس ہوں تھوڑی مہربانی ہوں نہ مینوں کہنا کہ تسی انہوں کارڈ پاؤ, آپ بلاندے نہیں انہوں بلاندے نہیں. اچھا اصولی طور پہ آپ یقین کریں بخاری صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا نا تو یقین کریں وہ یہ بات کہتا ہے کہ عمران صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کارڈ ڈالنے. یار میں حیران ہوں, یقین کریں ان کا یعنی لوگوں کو ملانے کا جو مقصد ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی گل نہیں, پھر کی ہوگی تسی پاؤ پھر ایک بار, وہ نہیں آتا نا کوئی بات, آپ ڈالے کا. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں ڈال دیتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ اس کے بعد پھر امیر صاحب نے بھی مجھے 2 بار کارڈ ڈالا. آپ بھی نہیں گئے؟ نہیں میں مجبوری میں نہیں جا سکا وہاں پہ. ایک دفعہ تو میرا خیال ہے شاید میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کی, میں نے ان کو بتایا تھا. آپ کو سب ایک آپشن آپ کو سب باقی ہے بھائی, 2 بار نہیں گئے نا. جی جی, کسی بار نہیں جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات پہ کہ دونوں کو, تینوں کو, یا جو بھی لوگ ہیں ان کو سب کو تھوڑا تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, پھر معاملہ بہتر ہوں گے. آپ نے اگر لمبا جمپ لینا ہے نا تو آپ کو 2 4 5 اسٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے, پھر آپ کو دوڑ لگانی پڑتی ہے, اور پھر آپ کو جمپ لینا پڑتا ہے. آپ پرانے ہیں, قمر صاحب پرانے ہیں, ان کے تائب ادھر ہے, میاں صاحب پرانے ہیں, خان صاحب پرانے ہیں. نہیں قمر صاحب پرانے نہیں ہیں, نہیں پھر بھی 10-15 سال ہو گئے ہیں, بہت لیٹ ہیں ابھی. ان سب بندوں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں
ان کے سامنے بات ہے، جنرل بات کرو نا. ابھی ابھی گروپ ہیں جو کیسے ہیں، تو میں چونکہ وہ گروپ لیڈر ہیں لیڈ گروپ کے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر 15-20 سال ان کو ہو گیا مان میں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو وہ پرانے ہی ہیں. اور دوسرے شخصیات کی بات کریں، زاہد صاحب آپ کے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اگر آپ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں کسی معاملے کے اوپر، صلح صفائی ہو جاتی ہے، اب میر حمزہ صاحب کے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں، سفیر پاکستان میاں ریاض صاحب اور شاہ صاحب بیٹھتے ہیں اور معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، بحال ہوتے ہیں. ایک شخص، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے بھی نہیں لینا، ایک شخص پھر جا کر وہ بات کرے گا ایسی جو ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھی، پھر جا کے آپ دونوں کے درمیان، جسے بات ایک ہی ہوتی ہے کہ جی آپ بھی تو سلیکشن ہو کر آپ بھی آئے ہیں، تو بات وہ وہاں پر دراڑ پھر پیدا کر دی گئی. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس شخص کو کوئی شٹ اپ کال دے گا یا اس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج کی ڈیٹ میں اختلافات جو ہیں نا وہ ایک بندے کے نہیں ہیں، دونوں طرف سے میجورٹی کے ہیں، ادھر سے بھی لوگ ہیں ادھر سے بھی لوگ ہیں. اگر کسی سٹیج پہ آ کے بات یہاں پہ رک جاتی ہے کہ کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں بیٹھ کے بات ہو جائے اور لوگ بیٹھ جائیں، اور وہاں پہ کوئی ایک بندہ یا دو بندے اس میں نہیں بیٹھتے، تو میرا خیال ہے اس سے کمیونٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر وہ پھر کیسز عدالتیں میں جانا، گروپوں میں لکھنا، تفریق پیدا کرنا، آپ کو معلوم ہے ایک حرف جو ہے بھائی جان ہم ان کی بھی منت کر لیں گے، ترلا لے لیں گے ان کا، مانیں گے؟ گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا مانیں گے؟ میرا خیال ہے مان جائیں گے. کتنے % چانسز آپ کو؟ یار اشارتاً جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا، اشارتاً میں بھی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی ہیں، وہ ہو چکی، وہ ماضی کو گزر چکا، اس کا نقصان کمیونٹی کو کیوں؟ اس کی زیادتیوں کی اگر آپ تعداد دیکھیں نا اور زیادتیوں کا وزن دیکھیں جی تو وہ بہت زیادہ ہے. جی ایسا ہی ہے، مانتے. اور جب کسی بندے کے ساتھ یا ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ بینگ، آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیں میں عمران طور بیٹھا ہوں، ہوا تو میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں نے درگزر کر دی ہے کہ چلیں یار ٹھیک ہے. سفیر صاحب نے جب مجھے پہلی بار یہ کہا کہ عمران یار میں زبردستی تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ آپ دوبارہ کیس نہ کریں، آپ کیس جیت گئے ہیں، آپ امیر حمزہ کے خلاف دوبارہ کیس نہ کریں. میرے گھر میں چل کے آئے تھے، وہ پہلی دفعہ میرے گھر میں آئے تھے، میرے ساتھ ان کی ملاقات تھی، تو میرا خیال ہے گنجائش باقی نہیں رہی. ایسا ہی تو میں نے ان کو کہہ دیا جی کہ نہیں ہوگا، میری طرف سے نہیں ہوگا. حالانکہ میں نے نہیں کیا دوبارہ، مجھے بہت لوگوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی، بڑا کچھ کہا، یہاں تک آئے جی آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ بک گئے ہیں، آپ نے یہ کر دیا. میں نے ان کو ایک ہی بات کی کہ یار میں نے نہیں کرنا، میں نے ان کو ورڈ دے دی ہیں، یہ معاملے میں نے نہیں کرنا. ہاں اگلے کسی معاملے میں زیادتی ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ میرے پاس راستہ ہے. گفتگو طویل ہے، معاملات بھی بہت سارے پیچیدہ ہیں، سوالات بے شمار باقی ہیں جو تیاری کر کے لے کر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. 2-3 سوال. نہیں آپ مختصر نہ کریں، نہیں آپ اس کو میجورٹی میں جو گفتگو کچھ زیادہ کر لیں، لیکن آپ اپنی تسلی کریں. کیونکہ آپ جب بھی میرے پاس آنے سے پہلے کہتے تھے عمران بھائی میرے کویسچن بڑے سخت ہونے ہیں، تو میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ کو جو دل کرتا ہے آپ پوچھیں. جی صحیح ہے. چلیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کلوز اپ کر لیں، پھر ہم کبھی نیکسٹ ٹائم پھر کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اگلے سال میں. پھر ابھی کبھی اگلا سال بہت خاص ہونے والا ہے سفارتخانہ پاکستان کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 55 ایئرز ہو جائیں گے ان کی جو کولیبریشن کو، سفارتی تعلقات کو، اس کے حوالے سے بہت اگلا سال بہت بڑا ایونٹس پہ ایونٹس ہیں انشاءاللہ سے. آپ سے امید ہے سفارتخانہ پاکستان جانے سے 10 سال کے بعد جو میں نے ایونٹ کروایا پچھلے دنوں میں، وہ پچھلے 10 سال میں سب سے بڑا ایونٹ تھا ظاہر علی بگا صاحب. جی بالکل، نوٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے. اور ایک پورا مطلب پلانڈ چیز نظر آئی وہاں پہ لوگوں کو، کلچر کے حوالے سے بھی، سٹالز کے حوالے سے، ہر چیز سے، ہر سر اس کے حوالے سے نا. چونکہ میں ڈیوٹی کی وجہ سے میں وہاں پہ جا نہیں سکا، میرا کزن گیا تھا، میں نے اس کو بھیجا تھا، فیملی ساتھ گیا تھا وہ. اس کے علاوہ میرا خود کا ایک ذاتی موقف ہے، اتنے بڑے سیلیبریٹی کو پاکستان کے ٹاپ 3 میں سنگر آتے ہیں، عاطف اسلم، راحت فتح علی خان اور سہر علی بگا، ٹاپ 3 کے جو سنگر ہیں. باقی ہوں گے اور بھی ہیں لیکن بعد میں آتے ہیں. ٹاپ لیول کا نیشنل سانگ میں نمبر 1، ہر چیز میں، سپورٹس کے سانگ میں نمبر 1. اس کا آنا اگر یہی دوسری کمیونٹی نے کیا ہوتا نا تو وہاں پر 8 سے 10 ہزار کی ٹکٹ ہوتی. تو آپ نے تو ماشاءاللہ وہاں پہ بہت سارا اہتمام کیا اور بہت بڑی انٹرٹینمنٹ دی. یہ ڈیفینیٹلی اپریسیشن ہے، اور اس ٹائم پہ بھی آپ نے کیا اور بہت اچھا کام تھا، یقینی طور پر قابل تعریف ہے. ابھی ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑا سا نا، اس میں تھوڑا رک جائیں آپ. اچھا رک جاؤں. اگر میں اس کے اوپر بات نہ کروں نا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پروگرام جو ہوا سہر علی بگا صاحب کا، اس میں میری ذاتی کوششیں تو بہت ساری تھیں، لیکن یہ سفیر صاحب کی مدد کے بغیر اور کمیونٹی کے لوگوں نے جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. سوال ہی پیدا کرتا.
ٹھیک، تھوڑا بات کر لیں. میرے پاس کمیونٹی کے حوالے سے کافی ساری اور رائے بھی ہیں جو میں جس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ تھوڑا اور بات کر لیں اس کے اوپر. کچھ نام لینا چاہ رہے ہیں کسی؟ نام بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا. میں چاہتا ہوں نام لے لیں. کسی کا رہ جائے گا نہیں, 2-4 لے لیں جو خاص. کسی کا رہ جائے, ہاں میں 2-4 نہیں, پھر میں سب کے لوں گا. جی. اس میں ارشد علی خان صاحب ہیں, سید فیاض علی شاہ صاحب ہیں, میاں ریاض صاحب ہیں. اس کے علاوہ کناری رائس کے جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے بڑا اسپانسر کیا ہمیں. اس کے علاوہ ظاہر شکور صاحب ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی رہ گیا نا تو یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. گیلانی صاحب ہیں, محسن صاحب ہیں, گیلانی صاحب ہیں, محسن شیخ نے جنہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ کیا. اور ہاں ایک نام چودھری احسان صاحب کا سوہار سے, انہوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا اس میں. یاسین بھٹی صاحب نے, چودھری اشرف صاحب نے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق صاحب نے. 1-2 نام شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہے. سفارتخانہ پاکستان نے جن لوگوں کو بھی کہا انہوں نے اس میں اسپانسر کیا. اگر اداروں کا نام لیں تو اور ان کو چھوڑ دیں تو پروموشن میں چلا جائے گا. ہم اداروں کی, ہم شخصیات کی بات کریں گے جو جن کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں آئے گا نا. آپ کو معلوم ہے مان کے قانون کے مطابق ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے. پھر باقیوں کا نام نہیں لیا تو پھر اس کو بھی کٹ کر دیجیے گا. کن کو؟ جن کا ادارے کا نام. ہاں, ادارے کا نام ڈیفینیٹلی ہم کٹ کریں گے, وہ نہیں چلے گا. اس میں میری معذرت قبول کر لیں اگر اس وقت میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا. محمد علی فضل صاحب کا, وہ ان کا پہلے بھی شکوہ تھا, رہ جانا تھا, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, محمد علی فضل صاحب کا, صحیح. عثمان لکھن صاحب کا, صحیح. تو سارے پرومیننٹ کمیونٹی ممبرز ہیں جو. اور یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا راوی پہ, جو کام ہوتے ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن ہوتے ہیں, یہ میری اور زاہد صاحب کی طرف سے ہوتی ہیں. جو بڑا ایونٹ کوئی ہوتا ہے تو پھر اس میں کمیونٹی بھرپور شرکت کرتی ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ کمیونٹی کی طرف سے اچھا رسپانس ملا. اگر ہم انہی دنوں کی بات کر لیں جو ماحول چل رہا تھا, بہت زیادہ پریشر, ایک بات ری اسکیجول تو کرنا ہی پڑا, بہت زیادہ پریشر ری اسکیجولنگ کے بعد بھی رہا آپ کے اوپر. آپ کے ہی جاننے والوں, آپ کے ہی جاننے والوں, آپ کے ہی گروپ ممبر کی جانب سے بند کرنا چاہیے تھا, نہیں پورا ہونا چاہیے تھا. یہ یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا یہ پروگرام. مذاق میں ہم نے اس کو شروع کیا. اچھا. چھوٹے سے بجٹ سے, پھر جیسے جیسے فنکار بڑے آتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ایک کارنیول کیا جائے لوکل بیس پہ, ایک جگہ لے کے وہاں سٹال لگا کے لوکل فنکاروں کو لے کے. تو پھر ہم نے بیٹھے بیٹھے بات کی, یار اس کو پاکستان سے کیوں نہ بلائیں, ویزے بھی بند تھے. جی ایسے ہی ویزے بند تھے, جنگ بھی جاری تھی. اچھا, جنگ کا اس گلوکار کے حوالے سے نا بڑا فرق پڑا. جی جی, بڑا مزہ آیا اس پروگرام کا. ان دنوں کی بات ہے, جوش جذبہ, بالکل, وہ ساری چیزیں نا اللہ کی طرف سے ہو گئی. سفیر صاحب سے بات کی, انہوں نے اپریشیٹ کیا, حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا جی ویزوں کی آپ ٹینشن نہ لیں, ہم دیں گے آپ کو. یار ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, انہوں نے بڑا ہی تعاون کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے صرف ویزے نہیں دیے, انہوں نے ہمیں اپنا لیٹر بھی دے دیا اور ہمارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا امبیسی کا, کہ یہ راوی اور امبیسی جو ہے یہ مل کے پروگرام کروا. بڑی بات ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کی گروپوں میں کہ جی اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے وہاں پہ یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. 2 دن انہوں نے زور لگایا, پورا زور لگایا. جی جی, دیکھا زور پورا دیکھ رہے تھے. اس کی ریزن بھی ایک یہ تھی کہ شاید میں نے کسی ایک بات پہ اختلاف کیا تھا کسی صاحب کے ساتھ تو پھر ان کا بنتا ہے, تو ان کا پھر انہوں نے زور اپنا پورا لگایا. جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا, لیکن اس کے باوجود پروگرام بہت اچھا ہوا. وہ بھائی ہیں ہمارے, کوئی بات نہیں, انہوں نے کیا, ہم نے اس کو درگزر بھی کر دیا, بھلا بھی دیا ہم نے اس بات کو. وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا, کوئی بات نہیں, گزر گیا. لیکن جو پروگرام شاندار ہوا وہ ہم نے سوچا نہیں تھا. صحیح, نو ڈاؤٹ. اور جو لوکیشن اور جو سیلیبریشن کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو اگر وہ لوکیشن نہ دیتے ہمیں مسکن بے والے تو اتنا اچھا پروگرام بھی نہ ہوتا. صحیح, نو ڈاؤٹ. ڈیفیکلٹ تھا تھوڑا لوگوں کے لیے ایک بار جانا, کیونکہ وہاں پر اسپیشل لوگ ہی جا سکتے تھے. اینی ہاؤ ایونٹ ہونے کے بعد پھر ایک کرسی کو لے کر پھر ایک نیا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا گیا. جو مہربان تھے نا وہ پروگرام کو کنٹروورشل کرنے میں, اس سے پہلے انہی مہربانوں نے پھر وہ کام اپنا دکھایا. تو فیلنگ ہوئی بہت زیادہ ہوئی. اس کے علاوہ بھی 1-2 اور شخصیات تھی جنہوں نے لوگوں کو کالز کر کے کہا کہ جی
یہ گانا نہیں لگنا چاہیے تھا، کیوں لگا، میرے خلاف لگا، ہاں وہ تو میل بھی کی. جی. میرے بڑے قریبی، میرے دل کے بہت قریب ہیں. اچھا. ہم نے ان کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، لیکن افسوس ہوا مجھے، لیکن وہ گزر گیا وقت. اب ان چیزوں کو میں نہیں. صحیح. دوستوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں درگزر کر دیتے ہیں، ہم نے ان کو کر دیا. اس سے پہلے ایک آخری سوال انسانی اسمگلنگ کے اوپر جو آپ کے نے کردار ادا کیا اس پہ بات کر رہا ہوں. ایک سوشل کلب کب تک بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر یہ ایسے چلتا رہے گا؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہا. بات کرنی چھوڑ دیں. مجھے نہیں لگ رہا. یعنی کہ جو میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے بلال و بشر ویٹ کر رہے ہوں گے. مجھے کلب نے پہلا موقع دیا، گو کہ میرے اپنی سارا سورسز تھے، فنڈنگ سب کچھ میں خود سے کرتا ہوں، ابھی بھی خود سے کرتا ہوں. تب کلب نے مجھے موقع دیا، پلیٹ فارم دیا. تو چاہیے، بالکل کھلنا چاہیے. کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ویسٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے. آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، اس میں نئے آنے والے بچوں میں بہت سارے لوگ ہیں. ان کو آپ لے کے چلیں گے تو آگے آپ چلیں گے، اگر آپ نہیں لے کے چلیں گے آپ سٹک ہو جائیں گے. ٹک ٹاک نے اور یہ چند لوگوں نے، میں کہوں گا کہ جو اپنے ویوز کی خاطر، میں میرے کوئی سی یوٹیوب چینل پہ میرے 400 آپ کا 2900 نمبر، ایک بار بھی آپ میرا ثابت نہیں کر سکتے میں نے کہا ہو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے کہ میں بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں، جی چینل سبسکرائب کریں، چاہے اس کو ٹک ٹاک کو فالو کریں، یہ کریں وہ کریں، اور رانگ انفارمیشن، مس انفارمیشن اور پتہ نہیں مس گائیڈ لائن، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی اقدامات بھی نہیں ہو رہے. کبھی سوشل کلب بحال ہونے کے آپ کو امکان نظر آ رہے ہیں؟ سفیر صاحب کوشش تو اپنی بھرپور کر رہے ہیں. انہوں نے کر لی، کر بھی لی ہے، کر بھی رہے ہیں. نہیں کر لی. اب ان کے خلاف کمیٹی چلی گئی ہے. نہیں گئی. چلی گئی ہے نا. نہیں. جب نہیں، سفیر پاکستان سے میں یہ سوال کر چکا ہوں. سفیر پاکستان نے نام دیے، دوسرے کچھ لوگ جا کے، کمیونٹی کے لوگ جا کے بول دیا کہ یہ کرمنل ہے، وہ بھی کرمنل ہے، یہ کرمنل ہے، وہ کرمنل ہے. تو بات یہی ہوگی نا کہ سفیر پاکستان کے معاملات کو ہم نے دل سے قبول نہیں کیا. نہیں، یہ ایک میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ ایک رومر ہے پھر آج کی ڈیٹ میں کہا ہی جا رہا ہے کہ نہیں فلاں نے جا کے اپلیکیشن دی، یا فلاں نے جا کے یا تو بندوں کا نام لیں. ایک نام میں نے آپ کو لے دی ہے، انہوں نے میاں صاحب منع کر دیا. منع کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے، آپ جس کو مرضی کہہ دیں. اور بڑا اچھا ہو گیا آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے یہ بات بھی ہوگی. اور باقی اگر کوئی نام ہے تو بتائیں، یا تو نام بتائیں نا کمیونٹی کو، جی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. دیکھیں مارکیٹ میں پچھلے 4 سال سے بہت ساری ایسی افواہیں ہیں جن کا سر پیر ہی کو نہیں ہوتا. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بات کوئی بھی نہیں نکلتی. صحیح. یا تو آپ اس کو پروف کر کے دیں صحیح کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. باتیں کوئی بھی نہیں، لیکن باتوں کا بتنگر بن باتوں جاتا کا ہے. پتہ نہیں. آخری سوال ہے، میں نے چند دن پہلے ہی شاندار بخار بھائی کا میسیج دیکھا. ان کا میسیج ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ ان کے پازیٹیو میسیج زیادہ آتے ہیں اور کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے نام شاندار، ان کے والد محترم ماشاء اللہ، اللہ پاک ان پہ قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے میرا مقام عطا فرمایا. بہت بڑی شخصیت تھے، کلب کو بنانے میں، اسکول کمیونٹی کو، اور بے شمار ان کی خدمات ہیں. اور تاکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں گے اپنے پروگرام کے توسط سے، ویڈیو کی شکل میں، جو لوگ موجود ہیں وہ بھی بتاتے رہیں گے. ان کی طرف سے ایک میسیج دیکھنے کو ملا جس پہ آپ کا نام واضح لکھا ہوا تھا، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، کیسے ٹیکل کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ بیسکلی میں نے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا اس بات کو. انسان اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے. یہ تو خیر ایک معاملہ ہے. یہ جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ریسٹورنٹ تو ہے ہی ہے، کاروبار بھی ہے ہمارا، لیکن یہ کمپلیٹ ڈیرا ہے. یقین کریں آپ، صحیح. یہاں پہ لوگوں کی بات بھی سنی جاتی ہے، لوگوں کے مسائل کو کوشش کی جاتی ہے. انڈیویجول نہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کر. اور یہ جو واقعہ ہے وہ میرا خیال ہے اس کو سفارت خانے سے کسی نے بتایا، اس نے کوڈ کر دیا، چلیں مہربانی ہے اس کی، اس نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے آج کل ویزے بھی بند ہیں، یہ بھی فیس کر رہے ہیں ہم. اللہ کرے جلدی کھل جائے، انشاءاللہ امید ہے جلدی کھل جائیں گے. ان میں ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے جو سنی جا رہی ہے. تو بس پچھلے دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ فیمیلز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سفارت خانہ کی طرف سے کوئی مجھے میسیج ملا تھا، مجھے ایسے ہی نا میرے اکاؤنٹ پہ میسیج آیا تھا سارا سین کا، تو میں نے ان کو نا سفارت خانہ کا نمبر دیا تھا. جی بٹی صاحب کا. جی میں نے کہا آپ نہیں، منان صاحب کا، سوری، کہ آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کے اس معاملے کو وہ دیکھیں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ بات کریں، پروف کے ساتھ بات کریں. 1 ماہ پرانی یا اس سے زیادہ پرانی بات ہے، ایسی ہی کچھ.
مجھے یہ کسی کے تھرو ایک پیغام آیا تھا کہ اچھا۔ کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اور اس طرح سے کوئی اسٹک ہو گیا یہاں پہ آ کے، کوئی آ گیا ہے، اس کو بتایا کچھ اور گیا، کیا کچھ اور گیا ہے، پاکستان میں ایجنٹوں نے پیسے بھی لے لیے۔ یہ فیملی کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی جی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے پہلے ذاتی طور پہ کوشش کی، سمجھایا ان لوگوں کو، پھر جو ہم سے ہو سکتا تھا پھر ہم نے وہ چینل یوز کیے، تو آلموسٹ ان کی کافی ریکوری ہو گئی ہے پیسوں کے معاملے میں بھی، اور کچھ بندے بھی پکڑے گئے ہیں، اور بہت سارا مواد بھی پکڑا گیا ہم سے، اچھا، انلیگل ایکٹیویٹیز جو یہاں پہ ہو رہی تھی ان میں۔ تو ٹھیک ہے، ابھی چراغ سے چراغ جلتا ہے، اپنے طور پہ آپ کوشش کریں، بہتری جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو اب وہ واپس چلے گئے ہیں؟ واپس چلیں چلے گئے، معاملہ کلیئر ہو گئے یہاں سے؟ یہاں سے تو ان کے معاملہ تھے ہی نہیں، وہ بہرحال کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے انوالو ہوگی، یہاں سے ایمبیسی کو ہم نے انوالو کیا، پاکستان سے میں نے کچھ لوگوں کو انگیج کیا، تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی کافی ریکوری ہو گئی ہے، داد رسی ہونا شروع ہو گئی ہے ان کی۔ اچھا اچھا، چلے اللہ پاکستانی پیدا کرے ان کے لیے، آمین۔ اور جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جی جی دعا کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کمیونٹی کا نام؟ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں سب سے کہ ایک ایک قدم پیچھے آ جائیں۔ ایک ایک قدم لوگ آتے بھی ہیں پیچھے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ، میں تو خیر میری کئی بھی بات چھوٹی ہوگی، سفیر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیے کہ اب اگر اس قسم کے کوئی حالات واقعات پیش ہوں گے تو ان کے لیے کون صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کمیونٹی کے بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو بھائی ہیں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ایسا تھا نہیں، یہ بار بار میں بات بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں، کوئی گنجائش نکال لیں۔ جو لوگ بہت زیادہ اگریسو ہیں ہم ان کا بھی منترلہ کر لیں گے، ہاں اگر یہ بیٹھنا پسند کریں تو، اگر نہیں کرنا تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ پھر وہ معاملہ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ لازم ہے ان فیوچر، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں ماضی سے زیادہ کورٹ کچہریاں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایک معاملہ بھی اسپارک ہو گیا نا تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوگا جی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور بہت ساری باتیں ہوئیں جو منفی مثبت آپ کے بارے میں مشہور تھیں، میں نے پڑھیں، میں نے ان کو نوٹ کیا اور باتیں کی۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے رہ بھی گئی ہیں، باتوں میں آپ نے وہ باتیں کر بھی دی ہیں، تو پھر ان کو میں نے دوبارہ سوالات کو اسکپ بھی کیا آپ کا۔ پھر بھی بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت دیا۔ شکریہ، اگلے سال پھر آپ آئے میرے پاس، وقت دیا، کافی ٹائم سے یہ پینڈنگ تھا انٹرویو، اور میرا خیال ہے وہ جو ٹائم آپ نے چوائس کیا وہ اس وقت بہترین تھا۔ ساری چیزیں جو ہو چکی تھیں وہ چیزیں ساری لوگوں کے سامنے بھی آ چکی ہیں، بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، کبھی بھی نہ چھوڑیں بہتری کی امید کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے۔ زاہد شکور صاحب سے میری بات چل رہی ہے کہ یار امیر صاحب سے ٹائم لے لیں، ویسے تو میں بھی اگر ان کو فون کروں گا تو نہ نہیں کریں گے وہ، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس کو کسی ایک فریم میں لے آئیں بات کو، جی وہ بھی کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں۔ بالکل بنتا۔ تو باقی اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھنا اور نہیں اس طریقے سے کرنا تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ، جب معاملات بہتر ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ بھی آگے قدم لے کر آئیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کورٹ کچہری والے معاملے ہیں نا، جب اتنی تعداد میں معاملات ہو جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں آپ غلط تو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے وہ پکڑ میں آ جائے، تو بس اس وقت کا خیال کریں، اور بہتر ہے اس وقت سے پہلے چیزوں کو، دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں، جی جی ایک طرف سے نہیں، اس سے پہلے اس کو سالو کر لیں، ریزالو کر لیں، جو بھی پرابلمز ہیں ان کو کوشش کریں آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے، اتحاد، امن اور ایمان کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو یقینی طور پر آپ کی کامیابی ہے۔ عمان کی خوبی ہے کہ عمان ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ دشمن کے ساتھ ہو چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو۔ کچھ معاملہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر خراب ہو جائے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جائے اور کسی کے اوپر زیادہ الزامات کا جو اضافہ ہے وہ بھی نہ ہو۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔